میں گلباز مشتاق ہوں اور میں یہاں اسلام آباد میں ایز اے لائر پریکٹس کر رہا ہوں، اور اپنی روٹین کے دوران ہم کافی سارے فیملی میٹرز کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اربن لائف کا ایک یہ المیہ کہہ لیں کہ بہت سارے جو فیملی ڈسپیوٹس ہیں دے رش ٹو دا کورٹس۔ تو اسی پرسپیکٹو میں اس ٹاپک کو ہم نے چوز کیا۔ آئیڈیا تو یہ تھا کہ ہم لوگ بات کریں کہ پریولنٹ سسٹم کیا ہے۔ جب پریولنٹ سسٹم کی ہم بات کریں گے تو اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اوریجن پہ بھی بات کریں گے۔ جب کسی چیز کی ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے اوپر زیادہ بات تب ہو سکتی ہے جب اس کی ایک لمبی ہسٹری ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو فیملی لاز پریولنٹ ہیں ان کی کوئی بہت زیادہ ہسٹری نہیں ہے۔ ہم نے جو موجودہ سسٹم ہے یہ انہیرٹ کیا برٹشز سے، ہم سب جانتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ اعتراضات آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اٹھتے رہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا قانون ہے تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے کہ ایشوز کیا ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ بر صغیر کے اندر جب سے نوع انسانی ہے، لوگوں کے آپس میں ڈسپیوٹ بنتے ہیں۔ اس ڈسپیوٹ کے لیے جو لا انسان نے کریٹ کیا کہ اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ سرٹن رولز میں ہم باندھ لیتے ہیں۔ رگ وید کے زمانے سے لے کے اس کے بعد جو بر صغیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ منو کا قانون آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ وہ قوانین تھے جو میرجز سے ریلیٹڈ بھی تھے اور جو اس کے علاوہ جو کانٹریکٹس تھے یا سوشل ایشوز تھے ان کے حوالے سے بھی تھے۔ جو مسلمانوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نون ہسٹری ہے، جب سے مسلمان آئے وہ ایڈجوڈیکیٹ میٹرز ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، لیکن سب سے اہم دور اس کے اندر مغلیہ دور تھا، اور مغلیہ دور کے اندر بھی سب سے اہم جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر کا۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ فتاوی عالمگیری جو تھا وہ فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ ترتیب دیا۔ لیٹر جب برٹش آئے اور انہوں نے کولونائز کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا لیگل سسٹم جو تھا وہ یہاں پر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، اور یہ کام جب یہ کالونیز کلکتہ وغیرہ اور بنگال سائڈ سے ہوئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی انیشیل جو لیجسلیشنز ہیں وہ ارلی 18s میں آئیں۔ لارڈ مکالے کا ہم سب نے نام سنا ہوگا، اس کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ متھس بھی بنائی ہوئی ہیں کہ جب اس نے سفر کیا اور بلا۔ بیسیکلی برٹشز نے جو پہلا لا کمیشن بنایا تھا وہ 1834 میں بنایا تھا۔ یہ بڑا ایک ہسٹوریکل سٹیپ تھا جو موجودہ سسٹم تک پہنچنے کے لیے۔ وہ فرسٹ لا کمیشن تھا جو بر صغیر کے اندر بنا۔ 1834 کا جو وہ کمیشن تھا اس کو لارڈ مکالے ہیڈ کر رہے تھے۔ اس کا پرپز یہ تھا کہ کنسولیڈیٹ کیا جائے جو لاز ہیں بر صغیر کے اندر، اور پرپوزل انہوں نے یہ دیا کہ ہم جو انگلینڈ کا سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ود دی موڈیفیکیشنز، جو کہ لوکل جو پبلک ہے، جو یہاں پر آئیڈیالوجیز ہیں، جو لوکل لا ہے، جو اس کے ساتھ سنک کر سکے۔ اپارٹ فرام دی میتھس جو بہت زیادہ فیمس ہیں اس حوالے سے، لارڈ مکالے کے وہ جو پرپوزلز تھے ان کو اتنا ویلکم نہیں ملا اور ان کے اوپر اتنی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی۔ اس کمیشن کے نتیجے کے اندر ایک لیجسلیشن جو تھی وہ اونلی ون امپورٹنٹ لیجسلیشن جو تھی وہ بنی۔ وہ لیجسلیشن یہ تھی کہ کنورژن آف ریلیجن کے اوپر جو انہیریٹنس پراپرٹی تھی اس کی ڈسیبلٹی ختم کر دی گئی۔ پریویسلی یہ تھا کہ اگر آپ اپنا ریلیجن کنورٹ کرتے ہیں تو آپ پھر جو اپنے فور فادرز ہیں ان سے انہیریٹنس کلیم نہیں کر سکیں گے۔ یہ رائٹ جو تھا
اس لیجسلیشن کی 1837 سمتھنگ میں کوئی 1829 سمتھنگ میں لیجسلیشن آئی تھی 1837. سیکنڈ لا کمیشن بنا 1853 میں. جو 1853 کا لا کمیشن بنا اس کی وجہ سے بڑی سبسٹینشیل چینجز آئیں. ایون وہ اس کے بعد جو لیجسلیشن آئیں وہ آج بھی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر وہ ورک کر رہی ہیں. سب سے موسٹ امپورٹنٹ 1860 کا پینل کوڈ تھا، انڈین پینل کوڈ 1860. پاکستان کے اندر بھی ہے، انڈیا کے اندر بھی ہے اور بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے. خیر اس کے علاوہ جو برٹشرز تھے، یہ جتنے لا کمیشن تھے بیسیکلی ان کا پرپز یہ تھا کہ ہم آل اوور دا انڈیا جہاں جہاں برٹشرز تھے وہ ہولڈ کر رہے تھے، کچھ میں تو ریاستیں تھیں آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پر سنگل لا ہونا چاہیے تاکہ جو گورننگ سسٹم ہے اور جوڈیشل سسٹم ہے وہ سنکڈ ہو، کنسولیڈیٹڈ ہو. فیملی لاز کے حوالے سے جو اسی دور کے اندر ایک امپورٹنٹ لیجسلیشن آئی وہ کرسچن ڈیورس ایکٹ تھی، جو ابھی بھی پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہے 1869 میں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈیورس کا لا پہلے آ گیا اور میرج کا لا بعد میں آیا. 1873 کے اندر کرسچن میرج ایکٹ جو تھا وہ امپلیمنٹ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو فیملی لاز کے حوالے سے تھے 1999 میں 1919 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ امپلیمنٹ ہوا، جس کی وجہ سے ایک نیا کانسٹیٹیوشن برٹش انڈیا کو دیا گیا. اس گورننگ سسٹم کی بیسس کے اوپر پھر 1920 کے اندر ایک کمیشن بنا. اس دوران بھی کچھ کمیشنز آئے تھے جن کی وجہ سے کرمنل پروسیجر جو تھا وہ نیو امپلیمنٹ ہوا. کانٹریکٹ لا جو تھا 1872 میں امپلیمنٹ ہوا، جو کہ ابھی تک پریولنٹ ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں. 90s کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے وہ دو لیجسلیشنز ہیں. 1929 کے اندر جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ آیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو چائلڈ میرج ہے وہ پروہیبٹڈ ہے. پھر 1939 کے اندر ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ آیا، جس کے اندر انہوں نے فار دی فرسٹ ٹائم ریگولیٹ کیا ڈیورس لا کو تھرو کوڈیفیکیشن آف لا بائی دی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مغلیہ دور کے بعد اور برٹش دور کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیجسلیشن تو اب آ رہی ہیں، تو اس دوران جو فیملی لاز تھے مسلمانوں کے وہ کیسے ڈیل ہو رہے تھے. بیسیکلی ابھی بھی یہی سچویشن ہے کہ لیجسلیشن جو ہیں وہ ایکٹس آف پارلیمنٹس جو ہیں یا کوڈیفائڈ لا جو ہے وہ تھوڑا ہے. ہم اوریجن میں جا کے بات کریں گے تو بیسک پرنسپلز جو ہے وہ شریعہ بیسڈ ہیں. جب انسان ابھی ڈیولپ کر رہا ہے آج بھی دنیا کے اندر، تو اس بات کو یہ مانا گیا ہے کہ کسی انسان کا جو پرسنل بلیف ہے، جو پرسنل لا ہے یعنی فیملی لا ہے، وہ اس کے پرسنل بلیف کی بیسس کے اوپر ہونا چاہیے. لہٰذا برٹش دور کے اندر بھی، اس سے پہلے مغلیہ دور کے اندر بھی، اور آج بھی پاکستان کے اندر ہر وہ بندہ جس کا جو پرسنل بلیف ہے اس کے فیملی میٹرز جو ہیں اسی طرح ڈیل کیے جاتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ اپنے عقائد کے مطابق شریعہ بیسڈ، کرسچن جو ہیں وہ اپنے عقائد کے مطابق، ہندوز جو ہیں وہ اپنے عقائد کے مطابق. اسی طرح یہ جو 90s کا دور تھا، 1920 کا دور تھا، اس کے بعد کافی ساری لیجسلیشنز ہوئیں. پارسی میرج ایکٹ آیا اور ہندو میرج ایکٹ جو تھا وہ ریوائیو ہو کے آیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 1947 میں پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد انفارچونیٹلی نہ صرف یہ کہ فیملی لاز کے اندر، بلکہ جو دوسرے لاز تھے ان کے حوالے سے بھی کوئی سبسٹینشیل کام نہیں ہوا. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہسٹری جو ہے اس کے اوپر زیادہ لمبی بات اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر ہسٹری میں بہت کچھ ایونٹس ہوئے ہوں.
پاکستان کے اندر 1947 سے آج تک فیملی لاز کے اوپر صرف ایک کمیشن بنا. دیٹ واز ان 1955. اس کمیشن کا نام تھا میرج اینڈ فیملی لاز کمیشن. لیکن اس کمیشن کی بیسس کے اوپر جو رپورٹ آئی اور اس کے بعد ایک آدھ لیجسلیشن ہوئی، اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں. ہم بہت لوگوں نے جو آج کل فیملی لا سے ریلیٹڈ سنتے ہوں گے یا اپنے جاننے والوں میں دیکھتے ہوں گے، 2-3 پوائنٹ سے جو اس کمیشن نے کیے. نمبر 1 انہوں نے یہ کیا کہ پولیگیمی اس کو ریگولائز کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں مرد جو ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں. اس لا نے اس کو ریگولیٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دوسری میرج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک پراپر کورس آف ایکشن، ایک پروسیجر اڈاپٹ کریں گے، ایک باقاعدہ پرمیشن لیں گے فرام این اتھارٹی آف دی گورنمنٹ، جس کو ہم آربیٹریشن کونسل کہتے ہیں. دوسرا اس نے یہ کیا کہ 47 جب ہم نے انہیرنٹ کیا تو میرجز جو تھیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی تھی، مینڈیٹری نہیں تھا. اس کی ریکمنڈیشن آئی کہ میرجز کو رجسٹر ہونا چاہیے. پھر تھرڈ اینڈ امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ ہم سب جانتے ہیں یتیم پوتے کی میراث کے حوالے سے آپ نے بڑے ایشوز سنے ہوں گے کہ انڈر اسلامک لا دادے کے میراث میں سے یتیم پوتے یا پوتیاں انہیرنٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی ان کا چچا موجود ہو. اس ریکمنڈیشنز دی گئیں کہ ان کو انہیرنٹنس ملنی چاہیے. لائک وائز ٹرپل ڈیورس، ابھی آپ لوگوں نے پچھلے دنوں سنا ہوگا، پچھلے سالوں میں کچھ میں، کہ انڈیا کے اندر ایک بہت کنٹروورسی ہوئی. پھر سپریم کورٹ نے اس کنٹروورسی میں اپنی ورڈکٹ بھی دی کہ ٹرپل ڈیورس جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرد ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ طلاق 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 کہے اور اس کی بیوی کے سارے رائٹس ختم ہو گئے، اسی وقت وہ رشتہ ختم ہو گیا. لہذا اس طلاق کے پروسیجر کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے. اس ریکمنڈیشن کے نتیجے میں 1961 کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوئی، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 پروملگیٹ ہوا. یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، پولیگیمی کو انہوں نے اس طرح ریگولیٹ کیا کہ آربیٹریشن کونسل ہوگی، آربیٹریشن کونسل سے پرمیشن لی جائے گی. ود آؤٹ آربیٹریشن کونسل اگر آپ پرمیشن لیتے ہیں تو اس کا پینل ایکشن ہوگا. اس کو ذرا نوٹ کریں ہمارا لا کس طرح ریگولیٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دوسری میرج جو ہے وہ اللیگل ہوگی، دوسری میرج ویلڈ ہوگی، بٹ جو بندہ ان پروویژنس کی وائلیشن کرے گا، پرمیشن کے بغیر شادی کرے گا، اس کو 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ ہو سکتا ہے. ایک بڑا مسنومر یہاں مشہور ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کہ شاید فرسٹ وائف سے وہ پرمیشن ریکوائرڈ ہے. نو، یہ ریکوائرڈ ہے اس ادارے سے جہاں پر آپ اپنا کیس پلیڈ کریں گے کہ وائی سیکنڈ میرج از نیسیسری. دوسرا، طلاق کے میٹر کو ریگولیٹ کیا. باقاعدہ یہ جو آربیٹریشن کونسل تھی اس کو اختیار دیا کہ یہ ڈیورس کی افیکٹونیس کو ریگولیٹ کرے گی. لہذا ایک پروسیجر طے کر دیا گیا کہ ہر وہ ڈیورس جو اناؤنس ہوگی کسی طریقہ کار سے، اس کو انفارم کیا جائے گا آربیٹریشن کونسل کو. آربیٹریشن کونسل دونوں پارٹیز کو بلائے گی اور دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہے ریکنسلیشن کرنے کی کوشش کرے گی. اس ریکنسلیشنز جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 90 ڈیز تک ایفرٹس کی جائیں گی، اور اگر 90 ڈیز کے اندر ریکنسلیشن ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، ادروائز آفٹر 90 ڈیز ڈیورس افیکٹو ہوگی. اس کے اوپر میں تھوڑی بعد میں ڈیٹیل میں بات بھی کروں گا. نیکسٹ سیکشن 4 کے تحت اسی لا کی یہ کہا گیا کہ جو یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں، بے شک ان کے چچا موجود ہوں، ان کو انہیریٹنس ملے گی. اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے.
اینڈ لاسٹلی جو آربیٹریشن کونسل کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مینٹیننس کے کیسز کو ڈیل کر سکتی ہے. اس کے بعد 1964 کے اندر سیپریٹ کورٹس بنا دی گئیں جن کو فیملی کورٹس کہتے ہیں. یہ جو فیملی کورٹس ہیں یہاں پر نہ صرف یہ کہ مسلمز اپنے کیسز جو ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں بلکہ نان مسلمز بھی لے کے جا سکتے ہیں. یعنی فیملی کورٹس ایک پروسیجر بتاتے ہیں کہ فیملی کیسز کو کیسے ڈیل کیا جائے گا. تو جس عقیدے سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے اپنے رائٹس اینڈ لائبلٹیز کو انفورس کرنے کے لیے اس لاء کے تحت جاتا ہے. اینڈ دیر آفٹر کوئی اتنی سبسٹینشل پاکستان کے اندر کوئی ایفرٹس نہیں ہوئی. اوریجن کا جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ فیملی لاز کا اوریجن شریعہ ہے اینڈ شریعہ کا اوریجن قرآن اینڈ سنہ ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 والا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی لا جو انکنسسٹنٹ ہوگا ود قرآن اینڈ سنہ دیٹ ول بی ریپگننٹ. جو ریپگننٹ انجیکشن آف اسلام ہوگا ایسا کوئی قانون جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں بنایا جا سکے گا. تو یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کے اوپر بھی ایک کرائٹیریا متعین کر دیا گیا. اب 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے ایک ادارہ بنا دیا فیڈرل شریعت کورٹ کی صورت کے اندر کہ وہ لاز کسی بھی لا کی ریپگننسی کے لیے وہ اپنی ورڈکٹ دیں گے. اگر کوئی لا جس کو پرناؤنس کر دے فیڈرل شریعت کورٹ کہ یہ انجنکشن آف اسلام کے اگینسٹ ہے اس کو پارلیمنٹ موڈیفائی کرے گی ایک ٹائم فریم کے اندر. اگر پارلیمنٹ نے وہ موڈیفیکیشن اڈاپٹ نہ کی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی نل اینڈ وائڈ. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 295C کے اندر جو پاکستان پینل کوڈ آئی تھی اس کے اندر 2 سزائیں تھیں. 295C ہم سب جانتے ہیں کہ توہین رسالت کے حوالے سے 2 سزائیں تھیں، عمر قید اور سزائے موت. فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ عمر قید کی سزا نہیں ہے، اونلی سزائے موت ہے، اور پارلیمنٹ سے کہا کہ آپ اس کو موڈیفائی کریں. پارلیمنٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. لہٰذا اس وقت یہ پروویژن تو موجود ہے لاء کے اندر پاکستان پینل کوڈ کے اندر کہ عمر قید یا سزائے موت، لیکن عمر قید والا حصہ جو ہے دیٹ از ڈیم ٹو بی نل اینڈ وائڈ اور اونلی ون سزا ہے جو کورٹس پاس کرتی ہیں وہ سزائے موت ہے. اچھا، فیڈرل شریعت کورٹ کے علاوہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل 1973 کے لاء نے بنائی تاکہ سارے ہم پاکستان کے جو لاز ہیں ان کے حوالے سے ریکمنڈیشنز دی جا سکیں. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ون اینڈ اونلی لاء کمیشن جو فیملی لاز سے ریلیٹڈ تھا 1955 میں بنا، 1956 میں انہوں نے رپورٹ دی. اس کے بعد بھی کمیشنز تو بنے لیکن فیملی لاء کے حوالے سے اس میں کوئی ریکمنڈیشنز نہیں آئی تھی. یہ ذمہ جو تھا جس طرح پہلے چل رہا تھا کہ کورٹس ڈیسائیڈ کرتی تھیں آن دی بیسس آف دی جنرل پرنسپلز آف شریعہ کہ کون سے رائٹس یا لائبلٹیز ہیں. تو پاکستان کے اندر 1947 سے آنورڈ جتنا بھی فیملی لاء ڈیولپ ہوا ہے سبسٹینشل لاء وہ مور دین 90% کورٹ ورڈکٹ سے ہوا ہے. نائنٹین 1961 کے اندر جو ریکمنڈیشنز آئی تھیں ان کو بہت اچھا ویلکم نہیں کیا گیا. ادروائز یہ بہت اچھی ریکمنڈیشنز تھیں اور اس کو اچھا طریقے سے ویلکم نہ کرنے کی ریزن ہماری سوسائٹی کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا جو کہ یہ لائن تو ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ اوکے جی کورٹ سے تو طلاق ہو گئی ہے لیکن ہم شریعہ کے طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں. میں عالم دینی ہوں لیکن میرا ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جس طرح اولو الامر کی اطاعت کے بارے میں کہا گیا ہے تو وہ اولو الامر گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ ہے. تو وہ اسٹیٹ جو لا رولز ریگولیشنز پاس کرے گی دیٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی
passed under the شریعہ. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم فیملی لاز کے حوالے سے شریعہ اور لا کو دو ڈفرنٹ پیرللی ڈیل کرتے ہیں. اور آپ نے کئی دفعہ یہی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ لوگ کہتے ہیں اوکے لا میں تو ایسا ہے, شریعہ میں کیا ہے. ایز اے لائر میرا جواب یہی ہے کہ جو لا میں ہے وہی شریعہ ہے. سعودی عربیہ کے اندر ایک نان سعودی بندہ سعودی وومن سے شادی نہیں کر سکتا. یہ لا وہاں امپلیمنٹڈ ہے. اب اگر اس طرح کا کوئی ایک لا پاکستانی سوسائٹی میں ہو تو لوگ سرٹنلی یہی کہیں گے کہ شریعہ میں تو اجازت ہے کسی بھی نیشنلٹی کے بندے سے آپ شادی کریں, تو اوکے لا میں الاؤڈ نہیں ہے لیکن ہم نے شریعہ میں شادی کی ہوئی ہے. اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے میں نے جس طرح آپ کو پروسیجر شروع میں بتایا کہ ڈیورس کا ایک پروسیجر متعین کر دیا گیا کہ جو بھی ڈیورس ہوگی آربیٹریشن کونسل میں جائے گی. آربیٹریشن کونسل 90 ڈیز کا پروسیجر کرے گی. جو لا میں ورڈ لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ وین ایور ڈیورس از پرناؤنسڈ, وہاں پہ 1 2 یا ٹرپل ڈیورس کا ذکر نہیں تھا. تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اگر کوئی بندہ ٹرپل ڈیورس بھی پرناؤنس کرتا ہے تو وہ بھی ایفیکٹو 90 ڈیز کے بعد ہوگی. یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ٹرپل ڈیورس پرناؤنس کرتا ہے اور آربیٹریشن کونسل میں اس کا نوٹس دیتا ہے, وہ اس کو پھر بھی ریووک کر سکتا ہے. دیٹ ول بی ڈیمڈ ٹو بی ون سنگل ڈیورس. کیا تھا کہ احناف ہیں جو ان کے مطابق جتنی بار مرضی ریووک کی جا سکتی ہے. اہل تشیع ہیں, اہل تشیع کے مطابق پرناؤنسمنٹ آف ڈیورس نتھنگ ہیز اینی میننگس انٹل اینڈ انلیس دو گواہ موجود نہ ہوں اور ایک پراپر سیگا ایک پراپر ورڈز کے ساتھ بولی. تو مسلمانوں کے ہاں جو کورٹس نے ورڈکٹ دینا شروع کر دیں وہ ان کے پرسنل جو بلیف فقہ تھے اس کے مطابق دینا شروع کر دیں. اب کنسسٹنسی کے ساتھ ایسی ججمنٹس موجود ہیں کہ جہاں پر ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ کے پارلیمنٹ سے پاس شدہ لا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرپل ڈیورس کین بی ریووکڈ, کورٹس کی ورڈکٹس ہیں نو اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ. تو اب آربیٹریشن کونسل جو کہ ایک ادارہ بنایا گیا تھا کہ وہ ایڈجوڈیکیٹ کرے اس معاملے کو, ڈیسائیڈ کرے اس معاملے کو, ڈیورس والے معاملے کو, وہ میر ایک رجسٹریشن اتھارٹی رہ گئی ہے. آپ ڈیورس وہاں لے کے جاتے ہیں, اف دیٹ از اے ٹرپل ڈیورس دیٹ ول بی رجسٹرڈ. دیر از نو آپشن کہ یو کین withdraw آن 70th ڈے اور 80th ڈے یا 90 ڈے سے پہلے کر لیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے لا کی ہوئی, جو انٹرپریٹیشن آف کورٹس کے ذریعے, وہ اس صورت کے اندر ہوئی. پھر جو ہم نے لاز پیچھے انہیرنٹ کیے تھے 1861 کا یہ جو لا تھا, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لاز بھی انہیرنٹ کیے تھے. ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ لا تھا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939. جو 1939 کا ایکٹ ہے وہ سرٹن گراؤنڈز پرووائڈ کرتا ہے ٹو وومن ہو سیک سیپریشن. وہ کرولٹی ہے, نان پیمنٹ آف فار ایگزامپل مینٹیننس ہے, اگر ہسبینڈ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے فار سرٹن ایئرس, امپوٹنسی ہے اینڈ ادر گراؤنڈس. اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسیپٹ آف خلا بھی تھا کہ 1939 کے اس لا کے تحت if wife goes to the court اور کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ کروئل ہے, then she has to prove this fact. ہسبینڈ کہے گا میں کروئل نہیں ہوں, she has to bring the evidence to prove the cruelty. اور پھر اس کا جو ہسبینڈ کا کنڈکٹ ہے
یا پارٹیز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ فیکچوئل کنٹروورسی کو تھرو ایویڈنس کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کرے گی کہ ویدر کروئلٹی بنتی ہے یا نہیں، اور اگر وائف اب سکسیزفل ہوتی ہے ان پروونگ دی کروئلٹی، پھر وہ سپریشن ہوگی، وچ واز اے کمبرسم ایکٹیویٹی۔ لیٹ 1960s میں، مجھے ایگزیکٹ 1967 ہے یا 1969 ہے، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی بڑی ایک امپورٹنٹ ججمنٹ اس کے اوپر آئی، پھر 1980 کے اوپر ایک ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے وائف کا رائٹ آف خلا جو تھا اس کو ایکسیپٹ کیا۔ وہ وائف کا رائٹ آف خلا یہ ہے کہ if وائف گوز ٹو دا کورٹ، وہاں پہ دو ریپرزنٹیشنز، پروو نہیں، دو سٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ نمبر 1 کہ مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو چکی ہے اینڈ ود دی باؤنڈز آف اللہ المائٹی میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2 شی پرومسز کہ جو میں نے حق مہر ریسیو کیا ہے یا جس حق مہر کا مجھے پرومس کیا ہوا ہے میں وہ ویو آف کرتی ہوں یا ریٹرن کرتی ہوں۔ اس لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ نے یہ کہا کہ اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز پروو کرنے کی ضرورت نہیں، کورٹ ول گرانٹ دی ڈیزولوشن۔ اس چیز کو ابھی ہم پاکستانی سوسائٹی کے اندر خلا کہتے ہیں، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آل دو جو کانسیپٹ لیا گیا ہے اس موڈ آف سپریشن کا وہ شریعہ بیسڈ ہے، لیکن شریعہ میں اس کو خلا نہیں کہتے۔ جو اوریجنل کانسیپٹ آف شریعہ ہے وہ خلا کا مطلب ہے بدل۔ خلا یہ ہے ایک ایگریمنٹ ہے شریعہ کے اندر جہاں پر آفر جو ہے وہ انیشیٹ ہوتی ہے وائف کی طرف سے۔ وائف ہسبینڈ کو اپنی آزادی کے لیے یا فار ٹرمینیشن آف دی ریلیشن شپ کے لیے آفر کرتی ہے کہ میں آپ کو سرٹن اینڈ سرٹن تھنگ پیش کرتی ہوں، آپ اس کے بدلے کے اندر مجھے ڈیورس کر دیں۔ اینڈ اف ہسبینڈ ایکسیپٹس تو ہم یہ کہیں گے کہ خلا کانٹریکٹ پارٹیز کے اندر ہو گیا اور اس کی بیسس کے اوپر میرج جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گئی۔ اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ قرآن اینڈ سنہ جو ہے دیٹ از بیسز آف دا فیملی لاز، اس کی فورس کے اوپر جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ جو ہے ان سے سپریشن چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہسبینڈ کو بلایا، ہی واز ایکٹنگ ایز اے کورٹ۔ ہسبینڈ کو کہا کہ جی آپ کیا آفر کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو فلاں باغ ہے وہ میں آدھا آفر کرتی ہوں۔ ہسبینڈ نے کہا جی مجھے منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں پورا آفر کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اوکے مجھے ایکسیپٹ ہے، تو ان کے درمیان وہ خلا ہو گیا۔ تو جو ٹریڈیشنل شریعہ ہے اس کے مطابق خلا ایک کانٹریکٹ ہے اور اس میں ہسبینڈ کی کنسنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن جس کو ابھی ہم خلا کہہ رہے ہیں بیسیکلی یہ تنسیخ نکاح ہے، دیٹ از جوڈیشل سپریشن، a separation basically which is done by the verdict of the court, verdict of the judge۔ اب اس کی بیسز ہے، یہ ایک بڑا فیمس واقعہ ہے، ہم نے اکثر سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرا ہسبینڈ پسند نہیں ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنا حق مہر واپس کرتی ہیں؟ ان کا اوکے، ان کا ٹھیک ہے میں آپ کی میرج ڈیزالو کر دوں۔ ان کا یہ میرا رائٹ ہے؟ ان کا یس آپ کا رائٹ ہے۔ ان کا اوکے، آئی ڈونٹ وانٹ سپریشن، میں یہ رائٹ ہی اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دوسری ایک ٹریڈیشن ہے کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بڑا گندہ رہتا ہے اور مجھے ان سے نفرت ہے، میں نہیں ان کے ساتھ رہنا چاہتی۔ تو ان کے ہسبینڈ کو بلایا گیا اور ان کو کہا جی کہ کورٹ نے نیکسٹ ڈیٹ دے دی اور ان کو کہا کہ آپ ذرا صاف ستھرے ہو کے آئیں۔ اور نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر
انہوں نے کہا جی ہاں جی آپ کا رائٹ ہے سپریشن، لیکن آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ سپریشن. سو یہ دو ٹریڈیشن ہیں جن کی بیسس کے اوپر جو موجودہ خلا کا قانون ہے بیسیکلی، جو کہ تنسیخ نکاح ہم کہنا چاہیے یا جوڈیشل سپریشن کہنا چاہیے، وہ موجود ہے. پچھلے دنوں ایک اسٹیچوٹری ایک لا بھی آیا تھا کہ حق مہر جو ہے اس کی اتنی پرسنٹیج واپس کرنی ہوگی، اتنی اگر پے ہو چکا ہے یا نہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی اگین ہماری کورٹس جو ہیں وہ ریسنٹ ججمنٹ آ گئی ہے کہ سارے کا سارا حق مہر ریٹرن کرنا ہوگا اگر خاتون خلا سیکھ کرتی ہیں. تو 1961 کا جو لا آیا تھا جس کے اندر سرٹن چیزیں ریگولیٹ کی گئی تھیں، اس کے پیرلل ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے وہاں پر ہمارے فیملی لاز کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں نے پہلے جس طرح آپ لوگوں سے کہا کہ 1961 میں یتیم پوتے اور پوتیاں جو گرینڈ چلڈرن ہیں اورفین، ان کے حوالے سے لایا تھا کہ ان کو انہیریٹنس میں سے حصہ دیا جائے گا، وہ حصہ اتنا ہوگا کہ جتنا ان کے فادر کا ہوتا. 1973 میں جب فیڈرل شریعت کورٹ بنی تو اس لا کو چیلنج کیا گیا. یہ ہماری فیملی لاز کی ہسٹری کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. 2000 کے اندر بڑا فیمس اللہ رکھا کیس ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ یہ والی جو پروویژن ہے یہ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ہے. لہٰذا کیونکہ واضح نص ہونے کی وجہ سے، ایک واضح پروویژن قرآن پاک میں ہونے کی وجہ سے، جو اورفان گرینڈ چلڈرن ہیں وہ اپنے گرینڈ فادر کی پراپرٹیز کے اندر سے انہیرٹ نہیں کر سکتے اگر ان کے انکلز موجود ہیں یا چچا موجود ہیں. اس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ نے اپیل کی ہوئی ہے. وہ اپیل ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں اپیل کر سکتے ہیں. تو شریعت بینچ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایبسلیوٹ ہوگا. اب چونکہ یہ ایک واضح نص ہے قرآن پاک کی، تو یہ ڈیسیژن اپ ہیلڈ ہوگا. لیکن ایسی صورتوں کے اندر ایک آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم سم ٹائم کیسے پرفارم کرتا ہے. ہماری جو کچہری ہے، جسٹ آن ویری لائٹر نوٹ، اس کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ہے اسلام آباد میں، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو. وہ F8 مرکز میں مارکیٹ میں بنی ہوئی ہے، اور جو عدالتیں ہیں وہ کرائے کی شاپس میں ہیں. ان کرائے کی جو دکانیں ہیں ان کے مالک ہیں، تو ان مالکوں کا اور عدالتوں کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کا ہے. کوئی آج سے 1 ڈیکیڈ اور سو پہلے، یا اس سے کچھ پہلے، کوئی آج سے 15-20 سال پہلے، لینڈ لارڈ اور مالک کے درمیان ڈسپیوٹ ہو گیا، کرایہ نہیں جا رہا تھا یا اپنی پراپرٹی چاہیے تھی. لہذا لینڈ لارڈز نے کرایہ داروں کے خلاف عدالتوں میں کیس کر دیا، اور وہ کرایہ دار کون ہے؟ وہی عدالتیں. عدالتوں نے کیس سنا اور کرایہ داروں کے خلاف فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کرایہ دار ہیں یہ وائلیشن کر رہے ہیں، لہٰذا ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ کرایہ دار یہاں سے نکل جائیں. یہ کرنے کے بعد جو نیکسٹ اپیلنٹ کورٹس تھی وہاں جا کے اپنے ہی فیصلے کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم نے جو اپنے بارے میں فیصلہ کیا ہے یہاں سے نکلنے کا وہ غلط ہے. اپنے آپ کو نکلنے کا اور آپ کو نکلنے کا بھی، لہٰذا آپ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں. اپیل انہوں نے سنی، اور اپیل سن کے انہوں نے کہا کہ نو، جو کرایہ داروں نے بیسیکلی عدالتوں نے کرایہ داروں کے بارے میں فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہے. ہم اس کو اپ ہیلڈ کرتے ہیں اپیل کے اندر، اور حکم دیتے ہیں کرایہ داروں کو یعنی اپنے آپ کو نکل جائیں. اپیلنٹ کورٹس اور سول کورٹس نے اپنے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہائی کورٹ چلے گئے، اور ہائی کورٹ میں جا کے کہا کہ جو ان عدالتوں نے کرایہ داروں کے بارے میں فیصلہ دیا وہ غلط ہے، آپ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں. ہائی کورٹ میں اس کیس کی ڈیٹ نہیں لگی ابھی تک.
وہ ڈیٹ تب تک نہیں لگے گی جب تک کہ نیا جوڈیشل کمپلیکس نہیں بن جائے گا. جب بن جائے گا وہ اپیل سنی جائے گی اور اس میں فیصلہ آ جائے گا کہ عدالتوں نے جو کرایہ داروں کو نکلنے کا حکم دیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. سو unless and until، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو لا ہے دیٹ از باؤنڈ ٹو بی ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ بائی دی ایپلنٹ شریعت کورٹ، لہذا اپیل اس کی نہیں سنی جا رہی. جس طرح کے سود کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1990 میں میرا خیال ہے، اگر کوئی یہاں لائر بیٹھے ہیں، ڈیسیژن آیا تھا اور اس کی اپیل نہیں سنی جا رہی. پچھلے دنوں فیڈرل گورنمنٹ نے جسٹ ٹو پلیز دا پیپل یہ کہا کہ ہم اپنی اپیل واپس لے رہے ہیں، جس سے فوراً ایک امپریشن یہ گیا تھا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ سود ختم کر رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ملٹیپل پارٹیز ہیں، ان میں سے ایک پارٹی پرائیویٹ بینکس ہیں جو کہ اپنی اپیل کو واپس نہیں لے رہے. تو خیر، جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ایک کرافٹنگ ہوتی ہے، جس طرح اس کو ان پریکٹس چلایا جاتا ہے وہ اس طرح ہے. خیر، وہ لا جو ہے اس حوالے سے این جی اوز کا، جو ہماری سول سوسائٹی ہے اس کا بہت پریشر ہے کہ جو آرفان کڈز ہیں ان کو انہیریٹنس ملنی چاہیے، لیکن گورنمنٹ اس کے حوالے سے کوئی سبسٹینشیل ایکشن نہیں لے رہی، لہٰذا اس اپیل کو روکا ہوا ہے. اس ججمنٹ کے اندر ایک بڑی مزے کی بات لکھی ہوئی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں انکریج کیا گیا ہے لوگوں کو کہ اگر ان کے آرفان گرینڈ چلڈرن ہیں تو وہ ان کے حق کے اندر ول کریں. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اپنی پراپرٹی کے حوالے سے ول کر سکتا ہے، لیکن پاکستان یا شریعہ کا جو لا ہے اس کے مطابق اس کی ول جو ہے آپریٹو ہوگی آن 1/3 آف دا پراپرٹی. کوئی بندہ اپنی پراپرٹی انڈر اسلامک لا اور جو پریولنٹ پاکستانی لا ہے اس کے مطابق ساری پراپرٹی ول نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا ہے تو وہ 1/3 آف دی پراپرٹی کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی، باقی پراپرٹی جو لیگل ہیئرز ہیں ان کے اندر ڈسپیوٹ ہوگی. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اسی ججمنٹ میں یہ لکھا تو کہ گورنمنٹ کے پاس ایک بڑے اچھی آپشن ہے کہ سورہ بقرہ کی 180 آیت میں جو ول کا ذکر کیا گیا ہے اس کو آپ مینڈیٹری کر دیں ایسے بچوں کے لیے. یعنی اگر کسی شخص کے گرینڈ چلڈرن ہیں اور وہ یتیم ہیں، یعنی ان کے فادر نہیں ہیں، اور وہ ول نہیں کرتے ان کے بارے میں، تو بائی اسٹیچیوٹ آف پارلیمنٹ یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ایسے بندے کی ڈیتھ کی صورت کے اندر 1/3 آف دی پراپرٹی ول بی ڈیم ٹو بی کہ یہ ول ہو گئی، اور 1/3 آف دی پراپرٹی یا ایکولنٹ ٹو دی جتنا ان کے فادر کا شیئر ہوتا، تاکہ دوسرے ان جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو گورنمنٹ نے ایسا کوئی ایکٹ ابھی تک نہیں کیا جو کہ میرا خیال ہے کیا جانا چاہیے. اینڈ لاسٹلی جو امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے وہ چائلڈ کسٹڈی کے حوالے سے ہے. یہ برٹش دور کے اندر 1890 میں آئی تھی، جس کے تحت یہ ایک پروسیجر دیا گیا ہے اگین ٹو گیٹ دی کسٹڈی آف دا چلڈرن ان کیس آف سپریشن بٹوین دی پارٹیز، جہاں پر جو سول کرائٹیریا لیجسلیشن نے دیا وہ یہ تھا کہ ویلفیئر آف دا مائنر، کہ مائنر کی ویلفیئر اگر فادر کے پاس ہے کورٹ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے گی تو فادر کو کسٹڈی دے گی، اور اگر مدر کے پاس ہے تو مدر کو یہ کسٹڈی ملے گی. آپ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعہ میں اس حوالے سے قوانین حضانت کے قانون ہیں، جہاں پر ایک ایج لمٹ مقرر کر دی گئی کہ 7 ایئر تک ماں کے پاس کسٹڈی رہے گی، اگر والدہ نہیں ہے تو فلاں کے پاس، اور ایک ترتیب دے دی گئی. تو ہماری کورٹس نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی وہ اس صورت کے اندر کی کہ اٹ ول بی پرزیومڈ کہ ایٹ سچ اینڈ سچ ایج جو مائنر کی ویلفیئر ہے وہ مدر کے پاس ہوگی. تو اگین شریعہ کی بیسس کے اوپر جو جنرل پرنسپل ہیں اس قانون کو بھی ریگولیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے جو
دو چیزوں کے بارے میں بات کروں گا، پھر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہوں تو ان کی بیسس کے اوپر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم لوگ ایز اے لائر لمبے لیکچرز دے نہیں سکتے، لیکن ہم سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ میرج اور چائلڈ میرج، چائلڈ میرج کے حوالے سے لا آیا تھا 1929 کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ 14 ایئر آف ایج تک اگر کسی لڑکی کی شادی اس کا کوئی والد کرتا ہے، ولی کرتا ہے، یا کوئی 21 ایئر ایج پلس مرد اس سے شادی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اگین اس لاء کے اندر اس میرج کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہیں کیا گیا، لیکن وہ لڑکی جس کی شادی بلو دی ایج آف 14 ایئر تھی، اس کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ ایٹ این سرٹن ایج اس میرج کو یا تو ایکسیپٹ کر سکتی ہے یا ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ اس کو خیار کہتے ہیں، آپشن۔ پھر اس لاء کے تحت ہم سب نے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بہت بحث ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ کوئی خاتون اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی اور اس کا ولی اس کا نکاح کرے گا۔ احناف جو میجورٹی ہیں پاکستان کے اندر، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی خاتون اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان کی کورٹس کے اندر اس بات کے اوپر کنسسٹنٹلی اس رائٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ لہذا ایج لمٹ سے ہٹ کے کورٹس نے یہ ورڈکٹس دیں کہ وہ لڑکی جو بلوغت اختیار کر لیتی ہے وہ کسی ایج کے اوپر بھی کرے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک کیس چلا تھا، بہت فیمس ہوا تھا، کراچی کی وہ لڑکی تھی، کیا نام تھا؟ دعا زہرا۔ اب ایسے بہت سے کیسز ہیں جو ہمارے ہاں رپورٹ ہوتے ہیں جہاں پر لڑکی کی ایج 18 سال نہیں ہوتی، 18 سال نہ ہونے کی وجہ سے اس کا CNIC نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر آن دی بیسس کہ شی ہیز اٹینڈ دی پیوبرٹی شی کنٹریکٹس دا میرج آف ہر اون چوائس۔ جس طرح شطرنج کا کھیل کھیلا جاتا ہے نا کہ آپ ایک چال چلیں گے تو اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر ایک چال آئے گی، اسی طرح لاء میں کوئی سرٹن ایونٹس ہوتے ہیں نا تو وہ ایک ٹیمپلیٹ کے ساتھ بالکل اسی طرح پروسیڈ ہوتے ہیں۔ لڑکی گھر سے جاتی ہے، اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے، اس کے گھر والے اغوا کی FIR کرواتے ہیں، وہ لڑکی کسی مجسٹریٹ کے پاس پیش ہو کے یہ بیان دیتی ہے کہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے، اس کی ایک کاپی تھانے کو بھجوا دی جاتی ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں ریٹ کرتے ہیں اور جس میں جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس FIR کو ختم کر دیں کیونکہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ 99% کیسز کے اندر کورٹس اس پلی کو مانتی ہیں۔ ایک ہمارے معاشرے کا مجھے ایٹیٹیوڈ یاد آ رہا ہے، اور ایک اگین لائٹر نوٹ کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جس طرح یہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ سرٹن ایونٹس کا نتیجہ سرٹن ایونٹ ہے۔ فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کے اگینسٹ کیس کر سکتا ہے کہ وہ اگر سسرال میں روٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ واپس آ کے اس کے ساتھ رہے، اس کو کہتے ہیں بازو دعویٰ، نارملی کہتے ہیں اردو میں، ہماری کچہری کی زبان میں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس۔ دیر آر رائٹس، ہسبینڈ کے رائٹس ہیں، جس طرح وائف کے رائٹس ہیں کہ وہ مینٹیننس
حق مہر، پروٹیکشن اینڈ سو آن، یہ اس کے رائٹس ہیں. اس طرح ہسبینڈ کے رائٹس ہیں کہ وائف اس کے ساتھ اس کے گھر میں ابوڈ کرے. ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا جب بھی کیس ہسبینڈ کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وائف کا لائر آگے سے کیس کرے گا مینٹیننس کا. اگر وائف اپنے پیرنٹس کے گھر بھی رہ رہی ہے خرچہ اس کو پھر بھی دینا پڑے گا unless and until he proves that she is ناشزہ. ناشزہ mean she is disobedient اور کوئی جسٹیفیکیشن کے بغیر وہاں رہ رہی ہے. خاتون کے پاس جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہیں، لا مانتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وومن رائٹس نہیں ہیں، وومن کے پاس پتہ نہیں رائٹس ہیں یا نہیں ہیں، بیوی کے پاس بہت زیادہ رائٹس ہیں. تو اس بات کو پروو کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اونلی ون گراؤنڈ ہے مینٹیننس نہ دینے کی، ناشزہ. اس کو پروو کرنا بڑا مشکل ہے. وہ آ کے کہہ دے کہ مجھے اپنا گھر چاہیے علیحدہ سے، دس از انف ریزن. وہ بندہ لے کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. وہ کہیں گے اوکے آپ ادھر بیٹھو، یہ جو کمائے گا آپ کو دے گا. لائٹر نوٹ میں اس کے اوپر آپ کو ایک انسیڈنٹ سناتا ہوں. جہاں پر کچہری میں میرا چیمبر ہے، نارملی وہاں ایوننگ کے بعد تک بھی سم ٹائم بیٹھا رہتا ہوں. وہاں میں دیکھتا تھا کہ ایک مولانا صاحب گزرتے تھے اکثر. ایک دن وہ مجھے دیکھ کے اندر آ گئے. آ کے انہوں نے مجھے قصہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میرا 3 سال سے یہاں کیس چل رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب میرے خلاف تقریباً وائف کو خرچہ دینے کے حوالے سے کوئی 3-4 لاکھ روپے پینڈنگ ہو چکے ہیں اور اب میرے وارنٹ نکل رہے ہیں. تو وائف جو تھی تو وہ تقریباً 3 سال سے اپنے ادھر رہ رہی تھی، ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، ان کا بھی خرچہ پڑ رہا تھا. 3-4 لاکھ روپیہ ہو گیا. مولانا کی سیلری کوئی تھی جو انہوں نے مجھے، لائرس کو لوگ انکم بہت کم بتاتے ہیں خاص طور پہ ایسے کیسز کے اندر، پھر کرا کے انہوں نے 30 ایک بتائی. میرا آئیڈیا ہو گیا کہ 50, 60, 70 ہوگی. میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ ان کے اپنے پیرنٹس اور جو چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی وہی مینٹین کر رہے تھے، جو کہ اب 4-5 لاکھ روپے ایک بڑا. میں نے کہا مولانا، فائل دیکھی. وہ کیس شروع ہوا تھا کہ مولانا کی بیوی روٹ کے گئی. 2 مہینے بعد انہوں نے کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کر دیا کہ کورٹس آرڈر کرے کہ میری وائف میرے ساتھ آ کے رہے. اب کانجوگل رائٹس کے دعوے کا لازمی نتیجہ تھا انہوں نے خرچے کا دعویٰ کر دیا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ کورٹ کا کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کا امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ کانجوگل رائٹس کا واحد دعویٰ ہے جس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. کورٹ ڈکلیئر کر دے گی، وائف کو حکم دے دے گی کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کر رہو، لیکن کسی انسان کو باؤنڈ تو نہیں کیا جا سکتا. پولیس اب یہ نہیں کر سکتی کہ وائف کو پکڑ کے ہسبینڈ کے پاس چھوڑ کے آئے، نو. لہٰذا اس آرڈر کی ایگزیکیوشن کیا ہے وہ بڑی فنی ہے. وہ یہ ہے کہ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن میں جو خاتون کا سامان جہیز ہے نا، جو کہ ہسبینڈ کے گھر ہی پڑا ہوا ہے، جس کو وہ یوز کر رہا ہے، اس کو وہ آکشن کر سکتا ہے بائی دی کورٹ آرڈر. کورٹ ہی اس کو آکشن کرے. کوئی ایسا کرتا نہیں ہے. کورٹ نے مولانا کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن ساتھ مولانا کو یہ بھی کہا کہ آپ بھائی جان خرچہ دیا کریں. میں نے مولانا سے کہا مولانا آپ سمجھدار انسان ہیں، آپ نے یہ کیس کیا کیوں تھا؟ میں نے اپنے کیریئر میں آج تک نہیں کیا یہ کیس. کہتے ہیں سر 2-3 مہینے ہو گئے سن، میں نے بڑی کوششیں کی، بیوی نہیں مانی. تو میرا یہاں ایک دوست رہتے ہیں، ان کے میں ملنے آیا ہوا تھا. تو کچہری کے اندر ایک مسجد ہے، میں مسجد میں گیا، نماز پڑھی. میں نے کہا یا اللہ مجھے کوئی راہ دکھا. کہتے ہیں جب میں باہر نکلا تو ایک وکیل صاحب بھی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے. تو میں ان کو بتایا میری بیوی اس طرح گئی. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کیوں نہیں ہو، دعویٰ دائر کرنے آرڈر آئے گا. تو کہتے ہیں سر میں یہ سمجھا کہ نا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. میں کہا مولانا اس دن دعا آپ کی نہیں، اس وکیل کی قبول ہوئی تھی. تو ہمارے ہاں جو
لازمی نتیجہ ہے کہ سرٹن ایکشن آپ لیں گے, کاؤنٹر پارٹی دوسرا ایکشن لیں گے. یہ دعا زہرا والا کیس ہے, یہ بڑا ڈیفرنٹ کیس ہے. ہماری سوسائٹی کو یہ ڈپکٹ کرتا ہے. ہم لوگوں نے بڑا سنا ہوگا ریلیجیس ایکسٹریمزم, ہم میں سے ہر بندہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کے اگینسٹ ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک دوسرا ایکسٹریمزم بھی ہے جو سیکولر ایکسٹریمزم ہے. اب دیکھیے کہ کوئی بھی میٹر ہو جو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آ رہا, یا کسی بھی بندے سے پوچھ لیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, وہ یہی کہے گا کہ ہر وہ لڑکی who has attained the age of puberty is free to marry the man of her own choice. لیکن دعا زہرا والے کیس کے اندر ہیومن رائٹس والے لوگ دوسری طرف تھے, کیونکہ وہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ آ گیا. وہاں انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ یار پیرنٹس کی بچیاں ہوتی ہیں 16 17 سال میں, ان کو پتہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی ان کو ایلوپ کر کے لے جائے. اور اتنا پریشر ہوا, جس طرح شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں فائل سے زیادہ باہر ٹی وی کے ٹکرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنا پریشر آیا کہ دعا زہرا کیس ایک مائنر ان ایکسیپشنز میں سے ہے کہ جہاں پر بچی کو ریسٹور کیا گیا ٹو پیرنٹس. ادروائز یہ ایک بڑے روٹین کے معاملات ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2 ہندو لڑکیوں کا کیس بڑا فیمس ہوا تھا یہاں پر ہائی کورٹ میں, رینا اینڈ روینہ. ان کے مسلم نیم پتہ نہیں کیا تھے. میں چونکہ ان کے پیرنٹس کا اور ہندو کمیونٹی کی طرف سے لائر تھا, تو میری نظر میں وہ آج بھی رینا اینڈ روینہ, اور ان کا نام فاطمہ یا نازیہ پتہ نہیں کیا رکھا گیا تھا. وہ میٹر اتنا ہائی لائٹ ہوا, ان گرلز نے کیٹیگوریکلی کورٹ کے سامنے کہا کہ ہم اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ عطر منیلا صاحب جسٹس تھے, اور انہوں نے ہم نے بڑے آبجیکشنز ریز کیے تھے, اور ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ اس کے اندر آئی. میں نے اس کے اندر ایک پٹیشن دی تھی کہ ان کا اسٹاک ہوم سنڈروم کا ٹیسٹ کروایا جائے. اسٹاک ہوم سنڈروم یہ ہوتا ہے جہاں پر, اگر کافی لوگوں کو شاید کسی کو نہ پتہ ہو, کہ جہاں پر سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اپنے کیپٹر کے ساتھ ہمدردی, کڈنیپر کے ساتھ ہمدردی ہو جانا سائیکولوجیکلی ہو سکتا ہے. اسٹاک ہوم میں ایک بینک رابری ہوئی تھی, فار سیورل ٹائم وہ وہاں پہ رابر رہے تھے, اور وہاں پر ایک خاتون کو ایک جو رابر تھا اس سے محبت ہو گئی تھی, اور اینڈ دے اسٹارٹیڈ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. پولیس سے ان کو بچانے کی کوشش کی. لیٹر آن وہ اسٹاک ہوم سٹی میں ہوا تھا یہ واقعہ, تو اس کو اسٹاک ہوم سنڈروم کا نام دیا گیا. ہم نے یہ اپلیکیشن بھی دی, وہ نیگیٹو کے اندر آیا ان کا وہ ٹیسٹ. تو کورٹ نے اس کو بڑا سیریسلی, ہمارے حق خلاف فیصلہ آیا تھا, یعنی میں ان کے پیرنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود ہمیں پراپر ہیئرنگ ملا. وہاں بھی انہوں نے کہا تھا, جسٹس صاحب نے مجھے کہا, انہوں نے کہا سر آپ بہت زیادہ آبجیکشن کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس سے کیسوں میں ہوتا کیا ہے. 2 منٹ کی بات ہوتی ہے, لڑکی کو بلا کے اس کے بیان ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ جانے دینا چاہتے ہیں. وکیل لوگوں کو قصوں میں سے قصے بڑے یاد آتے رہتے ہیں. وہ یہاں سے جب ان کو جانے دیا گیا وہ مری چلی گئیں, اور مجھے لوگ ان کی تصویریں واٹس ایپ کر لے. میرا کیا ہے, دے آر فری ٹو گو ویئر ایور دے وانٹ. سو یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لاز ہیں, فیملی لاز ہیں, ان کے حوالے سے ہمارے اپنے ذاتی ویوز ہیں. جو لا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لہٰذا وہ ذاتی ویوز ہونے کی وجہ سے ایک کنسولیڈیٹڈ لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. ڈائیورس کے اندر, میرج کے اندر, اور جو اس طرح کے چھوٹے موٹے معاملات ہیں. لہٰذا ہماری کورٹس جو ہیں وہ اسی طرح تھوڑی کنفیوزنگ ڈیسیژنز دیتی رہتی ہیں. کبھی ایک لا جو ہے وہ پریولنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل بڑا ایک کنسسٹنٹ لا یہ تھا کہ اگر ہسبینڈ, نکاح نامہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتا ہے کہ کیا شادی میں کوئی اور شرط بھی ہے,
وہاں لوگ لکھ دیتے تھے کہ طلاق کی صورت کے اندر ہسبینڈ اتنی اماؤنٹ پے کرے گا، اس کے اوپر لوگوں نے پے بھی کی. ابھی ریسنٹ ایک ویو 2018 کے اندر آ گیا کہ رائٹ ٹو ڈیورس آف اے مین از انکنڈیشنل رائٹ، ایبسلیوٹ رائٹ، اس کے اوپر کوئی کنڈیشن پٹ نہیں کی جا سکتی. اب کنسسٹنسی کے ساتھ یہی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. تو یہ مختصر سا تھا. سر عامر رضا نام ہے میرا، اور ایک لائر فیملی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے. وکیل کو ہائر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ قانون کی وہ تشریح کرے جو میری کہانی کو سوٹ کرتی ہے. جج اس کہانی میں اپنی تشریح کے حساب سے کرتا ہے. آپ نے جو سٹوریاں سنائیں، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سارے جو یہ بھوچال کھڑا ہوا ہے، ایک کہتا ہے کہ کان ادھر سے پکڑ لو، دوسرا کہتا ہے ادھر سے پکڑ لو، ملا اور کورٹ کے درمیان لاز کو لے کے ہم اتنے کھنچے کیوں ہیں؟ اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے اور یہ کنفیوژن ہے کیوں؟ سمپل اتنا ہی کویسچن ہے. میرا چھوٹا بھائی سائیکالوجسٹ ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کے اندر بھی انصاف کے راہ میں حائل جو ہوگا وہ وکیل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے انصاف کی بات نہیں کرنی، اس نے آپ کی بات کرنی ہے، جو آپ کا ورژن ہوگا وہ بیان کرنا ہے. اس وجہ سے ہم عدالت میں جب اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کے بہاف کے اوپر، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے ایگریمنٹ کیا، اس کا مطلب ایبسلیوٹلی وہ ہوتا ہے. خیر سر، بات یہ ہے کہ یہ صرف ملا کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی ملا صرف کھینچ رہا ہے. ہمارے ہاں جو بھی پاورفل کمیونٹی ہے، چونکہ ہمارے ہاں جسٹس سسٹم جو ہے اسٹرانگ نہیں ہے، جہاں پر جس سوسائٹی کے اندر جسٹس نہیں ہوتا وہاں پریشر گروپس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے سے 2 لاکھ روپے لینے ہوں اور آپ لا سوٹ فائل کریں گے ریکوری کا، تو جو پیریڈ ٹائم ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ 12 سے 17 سال لگیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو سپریم کورٹ تک اگر وہ لیٹیگیشن جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے بینک کے پیسے دینے ہیں نا، تو آپ 12 مہینے میں نہیں نکال سکیں گے. تو بینکس نے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے لاز فریم کروائے ہیں، کیونکہ بینکس ایک پاورفل پریشر گروپس ہے، وہ لیجسلیشن ڈنڈے کے زور پہ کروا لیتے ہیں اپنی فیور میں. لائک وائز اور بھی جتنے پاورفل ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اٹس ناٹ اونلی ملا کہ جو پریشر کریٹ کرتا ہے یا اپنی مرضی کے لاز بنوانے کے لیے، تو جتنے پریشر گروپس ہیں ہمارے ہاں وہ اپنی فیور میں لا بناتے ہیں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ برٹش دور کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے 295 جو سیکشن ہے یہ انڈین پینل کوڈ کے اندر تھی، کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ایک جرم ہوگا. 1860 کے اندر یہ ہوا. تو ABC ہمارا پاکستان بننے کے بعد 1979 بعد کی باتیں ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس کا ریلیجن کے ساتھ ہمیشہ سے ایک بڑا اسٹرانگ تعلق رہا ہے. تو اس کو بڑے لوگ ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں، اور موسٹ آف دی ٹائم اس کو جو ریلیجیس طبقہ ہے وہی اس کو ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے. برہمن نے جس طرح ہندوازم کو ایکسپلائٹ کیا، وہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے سامنے. اب تو بالی ووڈ اتنا بڑا، وہ ان کے جو آرٹ فلمیں ہیں وہ بہت بڑا ہمارے پاس سورس آف نالج ہیں. تو پاکستان میں بھی یہی ہے قصہ، چونکہ ہم برصغیر کے لوگوں کا ایک ریلیجنس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ایسا ہے، اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ سرٹن فیکٹر جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جی گلباز صاحب، سر. 2 چیزوں پہ میں وضاحت چاہ رہا ہوں. ایک تو یتیم پوتے کی وراثت،
تو اس کی اسکالرز کیا حکمت بیان کرتے ہیں کہ کیوں یتیم پوتے کو نہیں دیا گیا اسلامک لاء میں؟ اور دوسرا چائلڈ میرج پہ، تو جب چائلڈ میرج کا لا ہوا تو قاری طیب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مسلمانوں نے ضد میں آ کے زیادہ شادیاں کرنی شروع کر دیں، جہاں پہ وہ نہیں بھی کرتے تھے کہ جی انگریز کی مخالفت جو ہے ثواب کا کام ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہیں اس طرح کی شادیاں کی جائیں۔ تو یہ کیا ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے عادی ہیں؟ سر ہم نے شریعہ میں پڑھا تھا کہ جہاں پر قرآن پاک کا حکم آ جائے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو یتیم پوتے کے حوالے سے جو پرنسپلز لے ڈاؤن ہوئے شریعہ کے اندر، کنسسٹنسی کے ساتھ ویو یہی ہے کہ جہاں پر یتیم پوتے یا پوتیوں کے حوالے سے ان کے چچا موجود ہوں تو وہ انہیریٹنس جو ہے وہ ان کو رائٹ نہیں دیا جائے گا۔ اس کی ریزن ایک پرنسپل ہے کہ جو رائٹ آف انہیریٹنس ڈیوالو کرتا ہے وہ سب سے جو پہلے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر بیٹا موجود ہے تو باپ کی پراپرٹی کا سب سے زیادہ وہ حصے دار ہوگا۔ اگر بیٹا موجود نہیں ہے، وہ راستہ خالی ہو گیا، تو اس کے بعد جو پوتے اور پوتیاں ان کا رائٹ ہے۔ دے ول اسٹیپ انٹو شو آف دا سن، یہ ایک پرنسپل ہے۔ اب اس کے اندر ایک ایکسیپشنل صورتحال ہو گئی، یا تو آپ اس پرنسپل کو سائڈ پہ کر دیں تو آپ کا سارا لا آف انہیریٹنس کا جو سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ اگر فرسٹ جو ڈگری آف ریلیٹیوز موجود ہیں تو پھر سیکنڈ ڈگری آف ریلیٹیوز کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت 180 آیت نمبر ہے شاید سورہ بقرہ کا، اس کا ذکر کیا کہ ارج کیا گیا کہ آپ یتیم پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کریں۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں ان کی جو چچا اور جو ان کے آنٹیز ہیں وہ رائٹ ٹو مینٹیننس ان کے اوپر ہے، وہ ان کو مینٹیننس پرووائڈ کریں گے اندر دی شریعہ۔ لہذا اس وجہ سے یہ ایک ایکسیپشنل ایسی صورتحال ہوگی کہ ہر دور کے اندر مسلمانوں نے اس کے حوالے سے بڑا غور و فکر کیا ہے، اور کوئی نہ کوئی، فار ایگزامپل جامعہ الازہر اور مصر کے اندر اس کا کوئی ایک طریقہ کار نکالا گیا، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کو اس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو حصہ دیں، وہ 1/3 آف دی پراپرٹی ہو یا اتنا حصہ ہو جتنا ان کے فادر کا بننا تھا، اور آپ اس کو مینڈیٹری ول کر دیں کہ ایک بندہ یا تو ول کرے گا، اگر اس نے اپنی زندگی میں وہ ول نہیں کر سکا تو لاء کے ذریعے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ول کر گیا۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کی پریورٹیز نہیں ہیں کہ لیگل سسٹم کی طرف توجہ دی جائے، تو اس طرح کی بحثیں عام لوگوں میں آتی ہیں، اور پھر عام لوگوں میں آ کے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک کنفیوژنز بنتی ہیں، کیوس بنتا ہے، اور پھر پارٹیز جو ہیں اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے، جس طرح بڑا زبردست سکور ہے وہ لوگ جو شریعہ یا اسلامک لاء کے اگینسٹ ہیں کہ دیکھیں جی یہاں تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ سیکنڈلی بات یہ ہے سر، وہ انسیڈنٹ کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن چائلڈ میرج جو ریسٹرکشن لاء ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس کی بڑی بیسک ریزن یہ ہے کہ جہاں پر دوسری طرف ہمارا ایک وہ طبقہ جو شریعہ لاء کو پسند نہیں کرتا، اور جہاں پر دوسرا طبقہ ہے، لیکن ابھی سوسائٹی کا اتنا پریشر ہے ایٹ لیسٹ کہ چائلڈ میرجز نہیں ہو رہی۔ چائلڈ میرجز وہی ہو رہی ہیں جو چائلڈ خود کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ لاء جو ہے وہ اتنا آج کل کے میں ریلیونٹ نہیں ہے۔ باقی جو آپ انسیڈنٹ سنا رہے تھے مجھے اس حوالے سے تو نہیں پتہ، اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ تھینک یو سر۔ سرور کمار بھیل، کوآرڈینیٹر پاکستان شیڈول کاسٹ الائنس۔ سر شیڈول کاسٹ وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے۔ 1945 میں جب قرارداد پاکستان جمع کرائی جا رہی تھی تب مسلمان بھائیوں کی آبادی 4 کروڑ تھی، پاکستان نہیں بن رہا تھا، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہندوازم اور برہمنزم حاوی تھا
اور शेड्यूल कास्ट के लोग भी इन लोगों के तंग आकर उन्होंने भी सोचा कि हमारे लिए भी कंट्री अलग हो, उन्होंने हिमायत की पाकिस्तान बनने की। और कायद आज़म की कैबिनेट में पहला कानून का मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल था, ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। सर और उसके बाद में हमारे बड़ू ने यहाँ पे रहने को तरजीह दी और आज भी उनकी हड्डियाँ दफन है। और हम तो कहते हैं सरनाथ सॉइल है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, धरती के असूल रवासी हैं, कल्चर भी हमारा है, मुंजोदों के वारस हैं। अर्ज करूँ कि उस हिंदी में कहावत है, जितने बाहे बरे वह जाए जले। जहाँ पे आग लगती है उसी जगह को पता है कि आग कितनी गर्म है। माशाल्लाह कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। सिंध के अंदर सिंध मैरिज एक्ट भी बना हुआ है, दुआ जोरा यूसुफ के पे वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। जो मिनारिटी की बच्चियां जिनको फोर्स कन्वेंशन किया जाता है, कन्वेंशन होता है, उन पे आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आज भी आप अभी भी गूगल पे सर्च करें, ये इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा इशू हो रहा है मिनारिटी की फोर्स कन्वेंशन बच्चियों का। 12 साल 15 साल 14 साल, अभी एक हफ्ता पहले चंदा महाराज का इशू हुआ है हैदराबाद के अंदर। नादरा के भी सर्टिफिकेट आए हैं, मेडिकल उनका भी हुआ है, अपना कोर्ट के हुक्म पर उनकी मेडिकल भी कराई गई। उसमें भी बच्ची की वो 18 साल उम्र नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी वो बच्ची भेज दी गई। तो कहने का ये मकसद है कि इस तरह के मैसेज बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। और उनके साथ साथ रिनकल कुमारी का इशू आया पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर। रिनकल कुमारी चीख रही थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पेरेंट्स के साथ जाऊंगी, पर कुछ इधर के जो प्रेशर है ना, कुछ मौलवी साहबान या और कुछ चीज़ें, उनकी वजह से वो बेचारी रह गई। आज भी कोई खुल के बात करता है तो उन पर 50 चीज़ों का एलिगेशन लग जाता है। तो ये बड़ा इशू है, हम कहते हैं इस पर भी आप थोड़ा खुल के बात करें। शुक्रिया आपका। सर ऑफ कोर्स इसमें दो एस्पेक्ट हैं। हम में से हर बंदा जो इस हाल में बैठा हुआ है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात भी करेगा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी करेगा। मैं बहैसियत इंसान चाहूँ कोई भी मज़हब इख्तियार करूँ, हम में से हर बंदा ये कहेगा। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जिस तरह मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि हमारे जो पावरफुल तबका होता है वो सरकमस्टांसेस को भी अपनी फेवर में मोल्ड कर लेता है। फिर इसमें एक दूसरी बात ये है कि जो फोर्स कन्वर्जन्स हैं वो सारी फोर्स कन्वर्जन नहीं होती मेरे ख्याल के अंदर। इसका एक बड़ा फैक्टर है, शायद ये मेरी नज़र के अंदर है, शायद आप इसके ऊपर गौर करें। हमारे मुसलमानों के यहाँ कज़न मैरिज अलाउ होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो या अक्सर औक़ात वो जो लव मैरिजेस हैं या अरेंज मैरिजेस जो हैं वो कज़न्स में होती हैं। हिंदूज़ के यहाँ कज़न मैरिज अलाउड नहीं है, वो बहनें हैं, भाई हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर जिस तरह एक चल रहा है वो इंटरेक्शंस उनके जहाँ जिस लोकल कम्युनिटी में रह रहे हैं बियॉन्ड देयर रिलीजन अदर जो मेल्स हैं उनके साथ होते हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हमारी अभी जो उस केस में भी जो रिपोर्ट आई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर जितने बड़े बड़े नाम थे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वहाँ हमें ये बात का पता चला था कि शायद वो लड़कियाँ जो हैं उस तरह फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन है ना, अगर फोर्सफुल का वर्ड आप चेंज कर दें तो मैं इसको कहूँगा प्लान्ड एंड आर्टिकुलेटेड, जो उस केस में हमें समझ आई थी वो ये है कि बाकायदा तौर के ऊपर टारगेट किया जाता है हिंदू लड़कियों को। वो बच्चियां जो हैं वो टारगेट इस वजह से हो जाती हैं जो मैंने आपको पहले रीज़न बताई कि कज़न मैरिज अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ हम तो सब सुनते हैं मुसलमानों में भी, सब में भी, कि बच्चियों की शादी के वाले से बड़े परेशान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे। तो हिंदू कम्युनिटी ने एक जो बहुत बड़ा एरिया था उसको तो अपने उनके रिलीजन की वजह से ही बैन है। तो वो उनको फिर जो सोशल कंडीशंस हैं अनफॉर्चुनेटली जो शेड्यूल कास्ट हैं उनकी बड़ी अच्छी सोशल कंडीशंस नहीं है कि वो अपनी ही सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकें। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ बच्चियाँ एलोप करती हैं वो स्ट्राटा जो है वो कोई बड़ी अच्छी सोशल कंडीशंस में नहीं रह रहे होते। तो इस मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो फोर्सफुल की बजाय जो वहाँ पर एक साहब हैं उनका नाम भी बड़ा आता है, वो जो मेरा अर्ज़ किया सिंध के अंदर 2 फैक्ट्रियाँ हैं, रियल बता रहा हूँ, एक मियाँ मिट्ठू और अपना दूसरा पीर अयूब जान सरंदी। एक बात ये,
اور دوسرا عرض کروں کہ اس پہ ہماری گورنمنٹ اسٹیٹ نہیں ہے, جو پریشر گروپ ہیں اتنے حاوی ہیں, لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے. ابھی میں آپ کی ریسنٹ بتاؤں کہ ابھی اپر کلاس کے اندر لوگوں نے 2600 خاندانوں نے پاسپورٹ جمع کرا لیے, 10,000 پاسپورٹ ہے, ہو سکتا ہے مائگریٹ کر رہے ہیں اسی ایشو کے وجہ. یہ ہمارے انٹرنیشنل میسج بھی ہمارے لیے اچھا نہیں جا رہا ہے کنٹری لیول پہ, انٹرنیشنل دنیا لیول پہ. نہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے واقعی سفیشینٹ سٹیپس نہیں ہیں, لیکن جو آلریڈی ہمارا لا موجود ہے اس میں کوئی ایسا فیور مل نہیں سکتی, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, دا مومنٹ ایک لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنی فری ول کے ساتھ شادی کی ہے اور فری ول کے ساتھ, کورٹ اس سے بیونڈ جا کے کوئی انکوائری نہیں کرتی, مینڈیٹ نہیں ہے. تو آف کورس میں چاہوں گا کہ جو ہماری سوسائٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس بارے میں گورنمنٹ کو فورس کریں کہ وہ لیجسلیشن کریں اور ایکٹیو سٹیپس لیں کہ اس آئیڈینٹی کو پرزرو کیا جائے. ورنہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے کہ آپ کسی کو کنورٹ کرتے ہیں. تو جس طرح دوسرے جو پچھلے دنوں ہمارا ایک دوست تھا, تو ایک سرٹن فرقہ سے تعلق رکھتا ہے, میں نام نہیں لیتا, میں نے اسے کہا یار کسی اور کے ہاتھوں نہ مرنا, کوئی مسئلہ بنا نا میرے ہاتھوں مرنا, میری جنت پکی ہو جائے. تو یہ جنت پکی کرنے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, اب اس پہ مزید کمنٹ نہیں کر سکتے. اور تو اس سے مزید بات نہیں کرتے ہیں, بات کھلے تو زیادہ بڑھ جائے گی. اصل میں بچیوں کو اپنا شادی کے بجائے ہمارے میں راکھی باندھے کے بہن بھائی کی رسم ہوتی ہے, بھلا کسی کو متوجہ کر کے اپنے مذہب کے پرچار بھی ان کو تعلیم بھی دی جائے, ان کو راکھی بندھ کے بھی بندھا کی بہن بھی کر کے ان کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرے ہمارے بچے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل. اور صرف بچیاں کیوں, اور ہماری شری ماتائیں وغیرہ 40 سال کی خواتین کیوں نہیں آ رہی, صرف 12, 14, 15 سال کے اندر. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ بچیاں لائف پوری اپنی پیرنٹس سے نہیں مل سکتی ہے. میں آپ کو ریئل بتاتا ہوں, اس کے بعد میں بچیوں کا حق مر نہیں ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ بچیاں کہیں فروخت ہوتی ہے, کسی جگہوں پہ کہیں اور کنٹری میں چلی جاتی ہے. آج تک وہ بچیاں واپس پیرنٹس کے پاس نہیں آئی ہے, اسی وجہ سے لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم ایشو ہے سر. یہ آپ کی بڑی زبردست بات ہے. میں رینا اور روینہ کیس میں جب ان بچیوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا نا کہ وی وانٹ ٹو گو ود ہسبینڈ, تو جیسے ہی ہم باہر نکلے تو اس فیملی نے فوراً مجھے کہا, وچ واز ویری ایموشنل سین فار می, انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو مل نہیں سکیں گے. اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں یہ ریلیف لے دیں کسی طریقے کے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ملاقات کا جو وہ کوئی طے ہو جائے. لیکن اگین جہاں پر کوئی بندہ میجر ہے, بالغ ہے, عاقل ہے, وہ آئین کے مطابق آزاد ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے, جس کو چاہے ملے. یو کین ناٹ فورس اینی ون انڈر دی لا کہ وہ ضرور اپنے پیرنٹس کو ملے. سر میرا تعلق شکارپور سندھ سے, اور یہاں پہ میں شریعہ لا کر رہا ہوں. تو وہاں پہ ہم نے ایک کیس سنا تھا, رکس ورسز پالمر, جہاں پہ کوئی بھی بندہ اپنے کیے ہوئے مطلب غلط کام سے کوئی بینیفٹ لے نہیں سکتا. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کیس ہمارے ایریا میں ہوا تھا, جہاں پہ ایک لڑکی نے اپنے بھائی کو مروا دیا تھا تاکہ وہ پراپرٹی لے سکے ان سے. تو آپ نے جو 1/3 والا مطلب سوال بتایا کہ ایک پراپرٹی میں سے وہ ول مطلب سائن کر دیتے ہیں کہ اپنے پوتوں کو وہ دے دیتا تھا. ایسی صورتحال میں اگر کسی بندے کو پتہ لگتا ہے کہ وہ مطلب میرا جو باپ ہے وہ ان کے پوتوں کو اپنی پراپرٹی دے دے گا اور وہ اس کا قتل کر دیتا ہے, تو وہ اس مطلب اپنے حصے سے ڈپرائیوڈ ہوگا یا پھر بھی اس کو ملے گا وہ؟ میرا خیال ہے آپ کون سا سیمسٹر چل رہا ہے آپ کا اسلامی؟ 5th one. ابھی انہیریٹنس پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں سر, نیکسٹ میں ہے وہ. جو انہیریٹنس کے جو قوانین ہیں ان میں ایک اصول یہ ہے کہ کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پر کسی بندے کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ کسی کا قتل کرتا ہے کہ اس کی وراثت میں سے مجھے حصہ ملے گا, یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ انہیریٹنس سے محروم ہو جاتا ہے. تو لا میں آلریڈی جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ سر پھر وہ جو ان کی مطلب بعد میں جو پارٹیشن ہوگی جو مطلب اس کو ملے گا, تو وہ جو اس کی پرسنٹیج بعد میں مطلب بنتی ہے تو وہ اس کے پوتوں کو پھر پوری ملے گی یا پھر کسی اور کو؟ اچھا, وہ جو 1/3 کے حوالے سے میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ وہاں پر اگر کوئی وصیت کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہر 2 صورتوں کے اندر ایسا سمجھا جانا چاہیے. لیکن آف کورس جب ایک لا بنتا ہے تو اس لا کے جتنے لکوناز ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے.
آپ کا میرا خیال ہے سوال یہی ہے کہ اگر ایک مینڈیٹری وصیت کر دی جاتی ہے تو لوگ اس حوالے سے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے کہ بھئی وصیت میں مجھے 1/3 آف پراپرٹی مل جائے گا یا اتنا جتنا میرے فادر کا حصہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رولز ہیں وہ اس میں ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہیریٹنس کا یہ بیسک پرنسپل ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کو قتل کرتا ہے، فار ایگزامپل کوئی بندہ خدا نخواستہ اپنے فادر کو قتل کرتا ہے کہ ان کی پراپرٹی میں سے میری انہیریٹنس میں آ جائے گی، تو وہ اس کو محروم سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہ میرا سوال 295C کے متعلق ہے۔ آپ نے بولا کہ پاکستان میں شریعہ ہے جو وہ ایبسولوٹ پاور ہے، اور شریعہ نکلتا ہے قرآن و سنت سے، تو 295C ہے، اب اس کے متعلق جو مختلف فقہ ہیں ان کا مختلف کانسیپٹ ہے، امام ابو حنیفہ ان کے مطابق ڈفرینٹ ہے، پاکستان میں جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ آئی تھنک امام ابن تیمیہ کا جو کانسیپٹ تھا وہی ہے۔ اب ہر کوئی اس پہ پولیٹکس اپنی کر رہا ہے، اور ایون کہ جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار لوگ ہیں وہ بھی اب اس کو ایک ایبسلیوٹ ٹروتھ مان کے اب اس کے اوپر پولیٹکس کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ شریعت کا ہے کہ مسئلہ فقوں کا ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو زیادہ تر جتنے بھی لاز ہیں شریعت میں جو ہم کہتے ہیں یہ شریعت ہے، وہ تو دراصل فقوں کا مسئلہ ہے نا۔ فقہ اگر شریعت ہے اس کا ایک ایبسلیوٹ جیسے انہیریٹنس لا ہے، اس کے علاوہ جیسے مختلف لاز ہیں، اس پہ تو ہر ایک کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو باقی یہ جو مین چیزیں جن کی بنیاد پہ ہم پولیٹکس کرتے ہیں اپنی اور کہتے ہیں نہیں شریعت ہے شریعت نہیں ہے، تو اس پہ تو ہر ایک کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے۔ فرینکلی میں 295C کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ 295C کے اوپر بات کرنا ہمارے معاشرے میں بڑا خطرناک ہے، لیکن میں نے جس طرح آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں، من سب نبیکم فاقتلوہ، یہ ایک بڑا ہے کہ جس نے آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کی آپ کو قتل کر دیں، یہ ایک پرنسپل ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ لا ڈرائیو ہوا ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو پڑھ لیں اور بس اس ڈسکشن کو آگے نہیں لے کے جاتے۔ نواز چوہان صاحب ایک جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، بوبا کیس کے نام سے وہ مشہور ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، محبوب علی اسٹیٹ ورسز محبوب علی تھا، اس میں انہوں نے بڑی زبردست ڈسکشن کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے یہ واقعات سنے ہیں کہ آپ مکے کی گلی میں جاتے تھے اور ایک بڑھیا ان کے اوپر پھینکتی تھی کوڑا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، میں کوئی نہیں کیا، لیکن اگین دس از لا آف دی لینڈ۔ لیکن میں یہاں صرف یہ کمنٹ کروں گا کہ وہ لا جس کی اسٹرنجنٹ سزا ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ریپ کے حوالے سے مشرف دور کے اندر بڑا اسٹرکٹ لا آیا تھا، اور اس کے بعد بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ ریپ کے رجسٹر ہونا شروع ہو گئے ہیں، بیکاز اس کو پروو کرنا اور اس کی بہت سخت سزا ہونا ایسا ہے کہ بہت سارے فالس کیسز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 295C ایک ایسا لا جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن بن سکی ہے کہ آپ اس کی فیور میں بھی بات کریں تو وہ ایک ڈبیٹ بن جاتی ہے، جو کہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سورس جو ہے وہ یہ احادیث مبارکہ ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر یہ لا ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کہ جھوٹے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہ ہوں، کورٹس نے بڑی ورڈکٹس دی ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر اس کو ایس پی لیول کا بندہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گا، لوور لیول کا بندہ ایلیگیشنز کو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے انشور کیا گیا ہے تاکہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو، اور اگر فالس ایلیگیشنز ہیں تو باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک بڑی ڈیٹیل ہیئرنگ اور ورڈکٹ جاری کی، بڑے ڈیٹیل کیس کی لسننگ کے بعد، کہ یہ ان اکارڈنس ود دا شریعہ ہے،
بلکہ انہوں نے کہا کہ جو عمر قید ہے وہ ان اکارڈنس ود شریعہ نہیں ہے. سر ابھی یہ ایک جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے من سبا نبی فقتلو، تو سر یہ مختلف علماء کے مطابق یہ مختلف کانسیپٹ ہے. کچھ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو ابھی جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، پھر تو اس کا یہ بھی ایک 2016 میں وہ آیا تھا ایک کہ عورت کو مارنا پیٹنا جائز ہے، بس وہ نشان نہیں پڑنے چاہیے. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس تو ان کے ادھر بھی آتے رہے ہیں. دیکھیے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کے جو اوپینینز ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے. وہ کمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے، انلیس کہ اس کے اوپر لیجسلیشن نہ کی جائے. دی مومنٹ وی آر ٹاکنگ، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے کہ کوئی قانون شریعہ کے اگینسٹ نہیں ہوگا. دی مومنٹ وی آر ٹاکنگ فیڈرل شریعت کورٹ ہے جو اس میٹر کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا قانون جو ہے وہ شریعہ کے اگینسٹ ہے. اگر اگینسٹ ہوگا تو اس کے پاس پاور ہے کہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکے. اینڈ دی مومنٹ وی آر ٹاکنگ 295C جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے مطابق وہ ایبسلیوٹ لیگل ہے. میں نے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا صرف بتا دیا کہ کون سی حدیث مبارک ہے جس کی بیسس کے اوپر اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. آف کورس فقہا جو ہیں ان کی کسی بھی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بڑی بڑی لمبی ڈیبیٹس ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ احناف کے جو اوپینینس ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اوپینینس پہ بیس نہیں کرتے موسٹ آف دی ٹائم. جو حنفی لا ہے وہ امام ابو محمد کے جو اوپینینس ہیں ان پہ زیادہ بیس کرتا ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ امام ابو محمد جو تھے انہوں نے ایز اے قاضی ورک کیا بہت عرصہ، اور انہوں نے جو جوڈیشل ڈیسیجنز دیے وہ پریکٹیکل پرابلمس کے اوپر تھے. جو امام شافعی تھے، امام ابو حنیفہ ایون کہ خود ان کے تو فرضی سچویشنز کے اوپر تھے. تو لیکن امام ابو محمد نے ایز اے قاضی جو ورڈکٹس فائل کی، یہ ایک بڑی علیحدہ اور بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ پہلی دفعہ تھا کہ جہاں پر پریسیڈنٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے جو فیصلے ہیں بعد میں آنے والوں نے انہوں کو ایز اے پریسیڈنٹ یوز کیا. تو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ بحثیں جو بھی ہیں، موجودہ سچویشن یہ ہے، اور اس لاء کے حوالے سے اگین جس طرح میں نے آپ کو 2-4 اور لاز ہیں ان کے حوالے سے اپنے سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ بتایا، اس لاء کے حوالے سے بھی ہماری سوسائٹی کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو جو ہے پھر اس کے مطابق پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ادھر شریعت بھی پولیٹیکل جو گروپس ہیں وہ بناتے ہیں، یا ان کی ایک انوالومنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر. کیونکہ دیکھا جائے تو ایک پراپر ایک فقہ جس میں آبادی مسلمانوں کی ایک میجورٹی آبادی ہے، اس کا ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے، دوسرے فقے کا علیحدہ کانسیپٹ ہے، ہر ایک لا میں ہر ایک چیز میں علیحدہ کانسیپٹ ہے. اب ہم انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں یا ہم ڈائیورس کی بات کرتے ہیں تو ادھر ہر ایک کی چلو جس کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اس کا چلتا ہے. لیکن جو یہ کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جس میں صرف ایک نمائندگی کرنے والا یا ایک فقہ جو ہے اس کی ایبسلیوٹ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بات مانی جاتی ہے اور اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے. تو پھر ایٹ دی اینڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پراپر یہ جو شریعت کورٹ ہے یا پراپر یہ جو شریعہ لا بنائے جاتے ہیں اس میں بھی پھر پولیٹیکل جو گروپس ہیں ان کی انوالومنٹ ہے یا ایک اسپیسیفک فقوں کی انوالومنٹ ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں تو ضیاء الحق سے ہی ملتے ہیں، اور ان کی بھی جو آئیڈیالوجی تھی سبھی کو پتہ ہے. دیکھیں اگین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 295C کے حوالے سے یہ کسی کے پرسنل بلیفز کے اوپر نہیں ہوگا، وہ فیملی لا کا میٹر ہے. یہ اسٹیٹ نے ایک لا انیکٹ کیا ہے، اور اسٹیٹ نے جو لا انیکٹ کیا ہے آف کورس اس کا جو بیسس ہے وہ شریعہ ہے اور اس کے اوپر کنسنسس ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر فیڈرل شریعت کورٹ میں کسی قسم کا کوئی لیگل پروسیجرل پروٹوکول نہیں ہے. اف یو تھنک آپ ایک اپنے پیج کے اوپر ایک اپلیکیشن لکھ کے جا کے سبمٹ کر سکتے ہیں کسی لاء کو چیلنج کرنے کے لیے، تو آپ اپنی پرسنل ہیئرنگ کر سکتے ہیں، اپنی ریسرچ کر کے لے کے جا سکتے ہیں. باقی ہاں یہ بات میں آپ کی پھر وہی کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ کسی بھی معاشرے میں، پاکستان میں نہیں،
کسی بھی معاشرے کے اندر جو اسٹرانگ پیپل ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی لیجسلیشنز کرواتے ہیں. وہ کون سا ہے وال اسٹریٹ ہمیشہ سے وہ ہم سنتے ہیں کہ انفلوئنس کرتی ہیں یو ایس لیجسلیشنز کو, ایون یو ایس الیکشنز کو. سو دس از واٹ از گوئنگ آن دی ورلڈ وی آر لیونگ ان. تو پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بینکس کا بتایا کہ اتنا ایفیشینٹ لا پوری دنیا کے اندر نہیں ہوگا جو بینکنگ کا ریکوری کا لا ہے. تو اگین اب تو دیکھیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آئین کی تشریح جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل اوپینینز کے مطابق کرتے ہیں. مجھ سے غلطی ہوگی, پرسوں میں نے ٹویٹر کے اوپر ایک یہ بات چھوٹی سی لکھ دی, مجھے ان باکس میں لوگوں نے گالیاں دی کہ آپ آئین کی بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل سٹینس کے مطابق کیوں نہیں کر رہے. تو یہ ایک ہمارا ایک بیہیویئر ہے, سوشل بیہیویئر ہے. یہ لا سے زیادہ ہمارے سوشل بیہیویئر کی بحث ہے, اور اس کی کئی ریزنز ہیں. اور آف کورس اس میں ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کا نظام کمزور ہے. آپ کے یہ جو جتنی ہسٹری ڈیولپمنٹ اس کے آپ نے جو ہم نے ایکسپلین کیا اس حوالے سے ایک بات تو ہماری کلیئر ہوگی کہ شروع سے یا ویسے بھی فیکٹ ہے یہ کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے مختلف فرقوں میں, یا مختلف ریلیجیس ایکسٹریمزم ہو گیا یا سیکولر ایکسٹریمزم ہو گیا, پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامک اسٹیٹ ہیں یا سیکولر اسٹیٹ ہیں. تو کیا اس طرح ہمارا جو فیملی لا ہے پاکستان کا, کیا وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے یا وہ کمپلیٹلی شریعہ بیسڈ ہے, یا وہ کمپلیٹلی برٹش جو ہمارے یہاں ڈرائیو لا ہے اس پہ بیسڈ ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑا گائڈ کریں. دیکھیں دو چیزیں میں کہوں گا. ہمارے ہاں اصل میں ایکسٹریمزم کا پرابلم ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہونا بڑی خوبصورتی ہے کسی معاشرے کی. ہمارے نوع انسانی نے جو ترقی کی ہے انٹلیکچولی وہ ڈفرینس آف اوپینین ہونے کی وجہ سے کی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستانی جو سسٹم ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ کا جو پرسنل بلیف ہے, فار ایگزامپل آپ اہل حدیث ہیں, آپ شیعہ ہیں, اس حوالے سے جو آپ کا پرسنل بلیف ہے, آپ کا جو فیملی لا ریلیٹڈ میٹرز ہے وہ اس طرح ڈیل کیا جائے گا. تو ڈیورس کے معاملات جو ہیں وہ اہل تشیع جو ہیں ان کے طریقہ کار سے ڈیل ہوتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے ٹرپل ڈیورس افیکٹو ہوتی ہے ان کے اس طریقہ سے ڈیل ہوتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی ٹرپل ڈیورس تو افیکٹو نہیں ہوتی, ٹرپل ڈیورس سنگل ڈیورس ہے ایک سٹنگ کے اندر, ان کے اس طرح ہوتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سم ٹائم یہ کنفیوژن بھی کریٹ کرتے ہیں. اب اس بیسس کے اوپر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک شریعہ ہے ایک لا ہے, حالانکہ دیر از یونیفارمٹی, ایک لا ہی ہے جو پرویل کر رہا ہے جس کی بیسس شریعہ ہے. سر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مطلب طلاق دے دیں, پھر واپس وہ اپنا طلاق لینا چاہتا ہوں, پھر اس کے لیے اسے کیا کرنا ہو؟ میں طلاق واپس لے لیں. مطلب سر اس پہ مطلب وہ کس طرح کا, مطلب دوبارہ شادی کرے گا؟ مطلب 3 طلاق دے دیے سر. دیکھیں جو پاکستانی لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دی وہ افیکٹو ہو گئی, یعنی 90 ڈیز گزر گئے, تو آپ دوبارہ اسی خاتون سے شادی کر سکتے ہیں ود آؤٹ دی انٹرویننگ میرج. اس خاتون کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے اور پھر آپ کریں, اور ایسا آپ 3 بار کر سکتے ہیں. اب شریعہ کے اندر بھی ایک ڈیورس ہے, آپ نے سنگل ڈیورس پرناؤنس کی, خاتون نے عدت گزاری, عدت گزرنے کے بعد وہ ڈیورس افیکٹو ہو گئی. فقہا کا یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر سنگل ڈیورس کی بیسس کے اوپر میرج ٹرمینیٹ ہوتی ہے تو انٹرویننگ میرج کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا وہ وداؤٹ انٹرویننگ میرج, اگر میں رانگ نہیں بٹ آئی ایم ناٹ شریعہ اسکالر, تو وہ وداؤٹ انٹرویننگ میرج شادی کر سکتے ہیں. لیکن اگر 3 دفعہ طلاق دینے کی بیسس کے اوپر ڈائیورس ہوئی ہے تو پھر انٹرویننگ میرج کے بغیر نہیں کر سکتے. یہاں میں ایک بات کہوں کہ حلالہ از ناٹ اے شریعہ کانسیپٹ, بیسیکلی یہ انٹرویننگ میرج ہے. حلالہ ایک ایگریمنٹ ہے جہاں پر اس انٹینشن کے ساتھ انٹرویننگ میرج کی جاتی ہے
کہ یہ شادی ہو رہی ہے فار سرٹن پرپز اینڈ سرٹن ڈیوریشن، اور اس پر بعد ڈیورس ہوگی، اور ڈیورس ہونے کے بعد عورت واپس جائے گی، ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر اس انٹینشن کے ساتھ یہ شادی کی جا رہی ہے تو اسلام کے اندر وہ ایک غلط عمل ہے۔ تو یہ حلالہ کریشن ہے، مس یوز آف لا ہے۔ لا نے سمپل یہ کہا ہے، کیونکہ یہ اگر ایسی صورت ہو، یہ تو ایک بہت بڑی سزا ہے عورت کے لیے، تو بیسیکلی اسلام نے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو سزا دی ہے کہ اگر آپ ڈیورس کرتے ہو تو پھر آپ کے ملنے کا چانس نہیں ہوگا، آپ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ تو وہ چانس پھر کریٹ کر دیا کہ اگر نیچرلی وائف کی کسی اور جگہ شادی ہوئی، وہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی یا وہاں ڈیورس ہو گئی، اینڈ دے تھاٹ آور ڈیسیژن واز ناٹ کریکٹ، وہ واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگین میں نے آپ کو کہا کہ اگر سنگل ڈیورس کی بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، عدت گزر جائے، افیکٹو ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ سمپل نکاح کر سکتے ہیں، انٹرویننگ میں۔ اور یہی پاکستانی لاء جو ہے وہ کہتا ہے سیکشن 7، اگر آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، سیکشن 7 کا جو پرووائزو ہے وہ پڑھیے گا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس۔ سر میں اس میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی کورٹس میں جب خلا فائل کرتی ہیں، ریزولوشن آف میرج فائل کیا جاتا ہے، کتنا ٹائم پاکستانی کورٹس لیتی ہیں ایک خلا کے کیس کو اپنے آخر انجام تک پہنچانے کے لیے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ آئیڈیل سچویشن یا کنڈیشن کیا ہے، کتنی دیر کے اندر یہ جو ہے پروسیڈنگز شروع ہو کے اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہیں؟ تھینک یو۔ ہم نے خلا 17 دن میں کروایا تھا۔ وہ دیکھیں فیملی لاز میں فیملی کورٹس ایکٹ 1964 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فیملی کیس ہے اس کو ود ان 6 months کورٹس کنکلوڈ کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ جو ڈسپیوٹس ہیں وہ سول میٹرز کی طرح زیادہ پرولونگ نہ ہوں، ایک سمپل پروسیجر دیا گیا۔ آف کورس اس کے اندر تھوڑا سا ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن ہر قسم کا کوئی بھی فیملی کیس ہے وہ 6 month کے اندر کنکلوڈ ہونا ہے۔ لیکن خلا کا ایک ایسا میٹر ہے، یہ کتنا سمپل کیس ہے کہ یہ بہت جلد کنکلوڈ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا ٹائم نہیں لگتا۔ فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر کورٹس آرڈر کر دیتی ہیں کہ نوٹسز بھیجے جائیں ہسبینڈ کو تھرو کوریئر، واٹس ایپ، بائی نیوز پیپر ایڈ اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر اگر وہ اپیئر ہوتا ہے تو اس کو 1 month کا ٹائم ہے، اس نے ریٹرن اسٹیٹمنٹ ضرور فائل کرنی ہے۔ اگر وہ اپیئر نہیں ہوتا اس کا رائٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ سو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 45 to 60 days کے اندر یہ آرام سے کنکلوڈ ہو جاتا ہے۔ اور خلا کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر مزید ٹائم لگے۔ جی سر۔ جیسے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک سپریشن آف پاور کا ہے کنسیپٹ ہے، لیجسلیشن ہے، اس کے بعد ایگزیکٹو ہے اور پھر جوڈیشری ہے۔ لیجسلیٹر جو ہے وہ قانون بناتا ہے، ایگزیکٹو امپلیمنٹ دا لا، اینڈ جوڈیشری ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ دے سیٹل دا ڈسپیوٹ۔ ہمارے یہاں ابھی آپ نے جیسے 1961 میں مسلم فیملی آرڈیننس کا بتایا کہ مور دین 90% آف لا ہیز بین ڈیولپڈ تھرو کورٹ ججمنٹ۔ تو on one side our judicial system is weak, but on the other hand why judicial activism and everything should be decided by the court؟ ہمارے یہاں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے لاسٹ سے جو ہوتی ہے وہ کورٹ کی ہوتی ہے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا ڈیولپ ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بیسیکلی ٹیکنیکل سائنس کے اندر کہ جو پرنسپلس ہیں لا کے، ان کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں، ان کے اوپر ڈفرینٹ آسپیکٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ایک یونیفارم پریکٹس جو ہے وہ اب پریویلنٹ ہے۔ یہ جتنی میں نے آپ بات کی، اسلام نے جنرل پرنسپلز دیے، فار ایگزامپل وائف کا رائٹ آف مینٹیننس کریٹ کر دیا کہ ہسبینڈ از باؤنڈ ٹو پرووائڈ مینٹیننس ٹو وائف۔ اب ہماری پارلیمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر نہیں کیا کہ اتنا دیں گے، لہذا کورٹس نے اپنی جوڈیشل وزڈم کے تحت یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا آن دی بیسس آف کورس شریعہ پرنسپلس کہ ایک پرپورشن ہوگا جو کہ ہسبینڈ کی فائنینشیل کیپیسٹی کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔
پھر کورٹس نے اس فنانشیل کیپیسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون لا آف ایویڈنس کے ذریعے ہی اس کے ایویڈنس اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو جہاں پر میں نے یہ بات کی کہ وہ ڈیولپ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹ ہیز بین لیفٹ ٹو دی جنرل پرنسپلز آف شریعہ، جن کی انٹرپریٹیشن آف کورس کورٹس نے کرنی تھی. جس طرح ہم بات کرتے ہیں سم ٹائم کہ ایون کانسٹیٹیوشن ہے، کہ جو کانسٹیٹیوشنل لا بھی جو ڈیولپ ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل لا جو ڈیولپ ہوا ہے وہ بھی کورٹس کی انٹرپریٹیشن سے ہوا ہے. تو ڈیولپمنٹ آف لا تو آف کورس ہمیشہ کورٹس کی ورڈکٹس کی ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ایک کوڈیفائڈ لا دے دیتا ہے. اس کوڈیفائڈ لا کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، یہ ایک جوڈیشل وزڈم یا انٹرپریٹیشن کے ذریعے کورٹس کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ کورٹس نے کوئی نیا رائٹ کریٹ نہیں کیا کہ دس از دی رائٹ وچ وی آر کریٹنگ، ایکسیپٹ کہ 6 مہینے کا وہ ٹائم دیا تھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا، اپنے پاس سے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہاں سے دیا تھا. یہ ساری پروسیس کے اندر کوئی نیا رائٹ یا لائبلٹی کریٹ نہیں کی، وہ پروسیجر تھا یا ان رائٹ اور لائبلٹیز کو انفورس کرنے کا طریقہ تھا یا انٹرپریٹیشن. گلباز صاحب، اسی سے ریلیٹڈ کوسچن ہے کہ انڈیا میں ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا شاہ بانو کا. سر یہ وہ ڈیورس والا تھا، مینٹیننس اور ایلیمنی کا ہی. سر سارے علماء متفق ہو گئے تھے اس خاتون کے خلاف کہ جی کوئی کورٹ یہ نہیں آرڈر کر سکتی میاں کو کہ وہ ایلیمنی دے ڈیورس کے بعد. اور دوسرا ایک واقعہ چھوٹا سا میں سنانا چاہ رہا ہوں. مولانا احمد علی لاہوری تھے، ایک دیوبندی عالم لاہور میں. ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق کہہ دی ہے تو میں اب کیا کروں. تو انہوں نے کہا بچانا چاہتے ہو شادی کو؟ اس نے کہا جی. تو اس نے کہا پھر داؤد غزنوی کے پاس چلے جاؤ، وہ ایک اہل حدیث مولوی تھے. تو اس طرح سے بھی سمجھدار مولوی جو ہیں وہ کسی شادی کو بچا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہتا ہے جی اب تو حلالہ ہی کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. سر بات یہ ہے کہ آفٹر طلاق قرآن پاک میں وہ کہا گیا کہ جب آپ علیحدہ ہو جائیں اور ایک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے علیحدہ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آفٹر طلاق جب ریلیشن شپ ہی ٹرمینیٹ ہو گیا جس کی بیسس کے اوپر مینٹیننس تھا، اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں نہیں رہ رہے، وہ ریلیشن شپ چلا ہی نہیں ہے اور وہ ٹرمینیٹ ہو گیا، تو رائٹس اینڈ لائبلٹیز شوڈ اینڈ. لیکن پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ عدت کے پیریڈ کے دوران تک ایلومنی جو ہے وہ مینٹیننس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. پھر اب یہ سوچا جائے گا کہ آپ خاتون کو جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب ہسبینڈ کے ساتھ اس کا رائٹ ٹرمینیٹ ہو گیا، اور اگر اس کا فادر موجود ہے خاتون کا، تو وہ اس کا رائٹ ٹو مینٹیننس وہاں اکرو ہو گیا. اگر اس کے بھائی موجود ہیں تو اس کا رائٹ آف مینٹیننس اپنے بھائیوں کی طرف اکرو ہو گیا. تو وہ ایک سیٹ اپ جو ہے، ایک اسٹرکچر جو ہے وہ شریعہ نے دیا ہے جو کہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹک. تو میرا نہیں خیال کہ اس بات کے اوپر اصرار کرنا چاہیے کہ ڈیورس کے بعد بھی ہسبینڈ اپنی ایکس وائف کو مینٹیننس دیتا رہے، کیونکہ اس کے لیے پھر لائبلٹی اس کے فادر کی ہے، اس کی بھائیوں کی ہے. آئی ایم ناٹ اے لائر اینڈ میں پرائمریلی آپ لوگوں کی جتنی ڈسکشن چل رہی تھی، ایک کنسیپچول چیز بیچ میں تھی. ون کویشچن دیٹ مینلی کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، ہم شریعہ کی بات کرتے ہیں. جب آپ شریعہ کی بات کرتے ہیں، اب تک ہمارے پاس چھاپا کیوں چل رہا ہے انگریز کا؟ پہلی چیز یہ، کہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کریں نا. پھر پریکٹیکلی ہمارے پاس قانون میکسیمم جو چل رہے ہیں وہ انگریز دور کے چلا آ رہا ہے. آزادی 47 میں ہو گئی ہماری، لیکن ذہنی طور پر آزاد ہم ابھی بھی نہیں ہیں. ہم نے اپنے طور پر ایوالو نہیں کیا. اور میجر ریزن جو میں سمجھ رہا ہوں اس ساری چیز میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی گزارنے کے جو اسپیکٹ آتے ہیں نا، مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو، ہم انگریزی بھی سیکھتے ہیں. آپ لائر بن گئے، میں کچھ اور بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا. اس پریکٹیکل لائف کے لیے ہم سب کچھ پڑھتے ہیں. قرآن عربی میں اترا پاکستان میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. دیٹ از دی کور ایشو جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. دی سیکنڈ تھنگ از کہ جب فقہ کی اور سیکٹس کی بات آتی ہے بیچ میں،
लॉ के साथ साथ या इन सेक्ट्स को समझने के साथ साथ हिस्ट्री से एक और हमें लेसन भी समझना चाहिए, और वो ये है कि अंग्रेज़ जिस वक्त आया बर सग़ीर में, वन थिंग दैट दे डिड दैट वॉज कि आप बाकी तमाम ममालिक में चले जाएं, मुस्लिम ममालिक जो हैं, आप मलेशिया चले जाएं, आपको कोई मस्जिद किसी के नाम पे नहीं मिलेगी, तमाम सूरतों के नाम पे मस्जिदें बनी हुई हैं, कोई सेक्ट नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। मौलवी अपनी मर्ज़ी से जुम्मे का वाज नहीं दे सकता, खुतबा तो रटा रटाया है, लेकिन वाज मौलवी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, दे आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो अंग्रेज़ करके गया और वो आदत अब तक चली आ रही है, दैट इज़ कि मौलवियों को इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से निकाल के महल्ले की सवाबदीद पे डाल दिया है। इफ़ यू रिकॉल 30-40 ईयर्स बैक, तो एक मस्जिद का जो मौलवी के साथ एक पश्तो हम चिड़े कहते हैं, जो रखा होता था लड़का साथ, जो मुअज्जिन होता था या असिस्टेंट कह लें उसको, तो वो गांव में घरों पे जा जा के वजीफ़ा मांग के वहाँ से उनके सिस्टम मौलवी का चलता था। ये अंग्रेज़ का लाया हुआ सिस्टम है जो ये चला था, इन्होंने गवर्नमेंट से ख़त्म करके उस कम्युनिटी के ऊपर डाल दिया। अब कम्युनिटी में जो स्ट्रॉन्ग है, मौलवी ने पेमेंट उससे लेनी है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज़ अ स्लो साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि कई चीज़ें मौलवी ने अपनी तरफ से डालनी स्टार्ट कर दी टू फेवर दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द कम्युनिटी। एंड अल्टीमेटली इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे हैं, हम में से दीन का नॉलेज हासिल करना हर मुसलमान पे इक्वली फ़र्ज़ है, ठेकेदारी नहीं है। यहाँ पे हमारी अलमिया ये है कि हमने ठेके पे दीन पकड़ा दिया, और पकड़ाने के बाद हम अब जायज़ बात, हक की बात करते हुए डरते हैं कि हमारे ऊपर फतवा ना लग जाए। सर, जो आपके दो हिस्से हैं कमेंट या सवाल के, जो आपका पहला हिस्सा है, आई विल बेग टू डिसएग्री विद दैट एंड आई हैव रीजंस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका दूसरा हिस्सा है, आई विल एग्री विद यू, लेकिन उसकी मेरी रीजंस डिफरेंट है, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, ये बड़ी हमारी सोशल बात है। सर, जहाँ पर तो हम ये कहते हैं ना कि जी हमने मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर लिया था और यहाँ अंग्रेज़ का कानून चल रहा है, तो इस्लाम कहाँ है? मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैंने शुरू में जिस तरह बात की थी, जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो शरिया बेस्ड निज़ाम है। मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपका सवाल भी लूँगा। क्यों ये कहा गया कि उलुल उमर की अतात वाजिब है? वो उलुल उमर कौन है? स्टेट। लिहाजा जो लॉज इम्प्लीमेंट किए गए उनको जब आप अबाइड बाय कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कमांडमेंट ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांग रहे हैं। ऐसे देखिए, कमांडमेंट उलुल अमर की इतना स्ट्रॉन्ग व्यू है कि रियासत के साथ वफादारी, इतना इस्लाम ने इसके ऊपर फोकस किया है कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक अगर 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को कत्ल करना पड़े बगावत को दबाने के लिए, तो आप कर सकते हैं। यानी बगावत इतना बड़ा जुर्म है कि आप रियासत से वफादारी अगर शो नहीं करते, क्योंकि कलेक्टिव जो इंसानों की, जो किसी मुआशरे की कलेक्टिविटी है, उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो अगर हम हर बात के ऊपर अपना ओपिनियन लेके आ जाएं कि मेरी नज़र के अंदर तो इस्लाम ये है, लिहाजा बेशक रियासत का कानून कुछ भी है, मैं तो इस तरह अमल करूँगा, तो मैं नहीं समझता कि इस्लाम का ये मतमा नज़र है। फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है, और ये सिर्फ आम सोसाइटी के अंदर नहीं है, हमारे लॉयर्स कम्युनिटी में भी ऐसा है। 2-4 दिन पहले एक वकील साहब बैठ के सेम उन्होंने यही बात की, और फिर मैंने उनसे जब
تھوڑا سا ڈفرینس کیا تو انہوں نے کہا سر ہمارے ہاں سزائیں کہاں ہیں, زنا کے اوپر کیا سزا ہے, کہاں قصاص ہو رہا ہے. ہم نے اسلام کو حدود کے اندر بند کر دیا ہے کہ اسلامک لا حدود ہے. آپ کسی بندے سے اسلامک لا کی بات کر لیں فوراً حدود پہ جائے گا, اور حدود کے سارے جرائم کو چھوڑ کے فورنیکیشن پہ جائے گا. جی 4 گواہ موجود ہیں, یہ بس یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید اسلام کا لا ہی یہی ہے. بینکنگ لا سے لے کے کانٹریکٹ لا, فیملی لا, کرمنل لا, ہر وہ ایریا جو اس وقت ماڈرن لا کے اندر پرویل ہے اس کے اوپر فقہا نے ڈسکشنز کی ہیں. پھر میں آپ کو جو میں نے بات کی تھی اس کی طرف آتے ہیں, 2 پوائنٹس پہ بات کرتے ہوئے. نمبر 1 یہ ہے کہ وین آئی سے کہ پاکستان کے اندر اسلامک لا امپلیمنٹڈ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کہیں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اگر اسلامک پرنسپل کے اگینسٹ ہیں تو میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ ہم اس کو جا کے فیڈرل شریعت کورٹ سے ڈکلیئر کروا لیں کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے, اور وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ واضح طور پہ لکھ دیا کہ کوئی ایسا قانون جو اسلام کے انجیکشن کے اگینسٹ ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. پھر آپ اپنے لاز کو دیکھ لیں, پروسیجر کے لاز ہیں یا دوسرے سارے لاز ہیں, وہ سارے کے سارے ٹیلی کرتے ہیں. اگر جج کو ہم قاضی نہیں کہہ رہے, جج کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان اسلامک ہے. اگر جج نے سی پی سی کے رولز کے مطابق پارٹیز کو بلا کے اور ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کر رہے تو یہ بیسیکلی جنرل پرنسپل ہے. اسلام نے یہ دیا ہے کہ برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوگا جو اس کا دعویٰ ہوگا, یہی پرنسپل ہے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہر 2 پارٹیوں کو رائٹ آف ہیئرنگ دیا جائے گا, یہی ہے. اسلام نے یہ کہا ہے ادراء الحدود بالشبہات, جہاں پہ ڈاؤٹ آ جائے وہاں پر آپ سزا دور کر دیں گے. بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ شیل گو ٹو دی اکیوز, یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جو نوع انسانیت اپنے تجربے کے ساتھ وہاں پہنچی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں سر, میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح نوع انسانیت کا انٹلیکٹ شعور جو ہے وہ پروگرس کرتا ہے, وہ الٹیمیٹلی ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہوگا, اور ساری دنیا کے اندر جو جنرل پرنسپلز آف لا ہیں وہ سیم ہو گئے ہیں. تو جہاں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون ہے کہ جو کہ انگریز کا ہے, اور آپ کا جو پریمائز ہے کہ چونکہ یہ انگریزوں کا قانون ہے اس وجہ سے انصاف نہیں ہوتا, تو سر انگریزوں کا جو اپنا جو قانون ہے وہاں پہ تو بڑا انصاف ہو رہا ہے. ریزن یہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریزن کیا ہے. ہمارے ہاں لا ریفارمز کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں جوڈیشل, دیکھیں سول پروسیجر کوڈ ہے ایک پاکستان کے, جو سارے گلے ہیں آپ لوگوں کے اس ایک کتاب کی وجہ سے کھول کے پڑھیں اسے. سول پروسیجر کوڈ کے اندر ہم کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ ہم اس کو سمپلیفائی کریں اس پروسیجر کو. ابھی پی ٹی آئی کے دور کے اندر یہ جو ریسنٹ گورنمنٹ کے سرٹن امینڈمنٹس آئیں لیکن وہ ورکیبل نہیں ہوئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں, مزید سے مزید آگے کام کرنا چاہیے. تو میں ایک امریکن کمپنی میں کچھ عرصہ ایڈوائزری دی. میرے ہوتے ہوئے لا میں ریگولر چینجز آئے, وہ لوگوں کے انوائٹ کرتے تھے اوپینینز, پھر جو ایک لا کے حوالے سے جو پرابلمز آتے تھے پھر اس کو ختم کرنے کے, لکوناز کو بند کرنے کے لیے نئی لیجسلیشن لے کے آتے تھے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے, اس وجہ سے انصاف نہیں ہے. جو انگریز نے نظام دیا تھا اس کے بعد اس کے اندر اس کو اسلامائز کرنے کے لیے بہت ساری لیجسلیشنز آئی ہیں. تو یہ تو میرا یہ ہے, اس کے اوپر آپ کا میں کویشچن بعد میں لوں گا. جو دوسرا سر یہ ہے وہ لا سے زیادہ ریلیٹڈ ہمارا جو سوسائٹی کا ایک کلچر ہے اس کے اوپر ہے.
تو سر آپ نے خود ہی بات کر دی ہے کہ ہم نے اسلام کی انٹرپریٹیشن کا ذمہ اس بندے کو دے دیا ہے جو خود جو ہے وہ ہمارا ہی یا اس معاشرے میں کے اندر قابل عزت نہیں ہے. جتنے انبیاء کرام پیدا ہوئے ہندوازم میں بھی دیکھ لیں, رام جو تھے, کرشن جو تھے, وہ بڑی رسپیکٹیبل سوسائٹیز میں تھے, اور مسلمانوں کے انبیاء جتنے نون ہیں وہ ہمیشہ بڑی رسپیکٹیبل فیملیز میں تھے, لہٰذا اس لیے ان کی بات سنی گئی, مانی گئی. تو یہاں پر آپ 1500, اب پہلے 1500 اسی طرح کہتے تھے, مولوی 1500 میں مسجد رکھے, اس کی آپ کیسے رسپیکٹ کریں گے؟ اس سے پیچھے چلے جائیں, میاں صاحب کہتے تھے گاؤں میں, تو وہ رات کو کھانا بھی میاں صاحب کے گھر سے وہاں جاتا تھا. اور لاسٹ بات یہ ہے سر کہ ہمارا سب سے جو کند ذہن بچہ ہوتا ہے کسی بھی گھر کے اندر, اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں, اس سے جو تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے اس کو وکیل بناتے ہیں. جو شائننگ بچے ہیں وہ ڈاکٹر بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں. تو آپ کو اس وجہ سے میڈیوکر لائرز میرے جیسے ملتے ہیں, اور آپ کو اس وجہ سے جو مولوی ہے یا ڈیروگیٹری جس طرح ان کو ملا بھی اب کہتے ہیں, وہ اس وجہ سے ملتے ہیں. تو آخری بات کہ جس طرح آپ نے کہا, میں 100% اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مذہب کی تعلیم لینا ہم میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے. تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں کوئی ہائر کرنا پڑے ایسی سروسز کے لیے. میں آپ کو اس پہ فنی سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. یہاں کسی کینٹ کا واقعہ ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک امام مسجد پکڑ لیا جو کرسچن تھا. بڑا عرصہ وہ نمازیں پڑھاتا رہا, تو انہوں سزا دینے لگے. انہوں نے کہا کس چیز کی سزا؟ ان کا بھائی آپ کرسچن؟ انہوں نے کہا میں کرسچن ہوں. تو ان کا یہ ان کا آپ نے اخبار میں ایڈ دیا تھا کہ نماز پڑھانی آتی ہو, قرآن پاک پڑھنا آتا ہو, اتنی ایج ہو, اتنی ایجوکیشن ہو, میں ساری پوری کرتا تھا. کسی جگہ لکھا تھا مسلمان بھی انہوں نے. تو میں کرسچن ہوں, دس از مائی جاب, آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب, میں بائبل. تو وہ سر آپ کا جو کویشچن اگر ہے تو آپ نے جس طریقے سے کہا نا اسلامی اور شریعہ لا کی یہاں پہ کمپلشن مین اس کی ہے. قرآن میں اللہ نے ایک چیز بہت کلیئر دی ہوئی ہے کہ سود میرے خلاف جنگ ہے. دیٹ از ڈائریکٹ ڈکلیریشن آف ڈائریکٹ وار اگینسٹ گاڈ. آپ کے ملک میں سود کیوں چل رہا ہے؟ آپ کا پورا بینکنگ سسٹم سود پہ کیوں چل رہا ہے؟ آپ کا قانون اس پہ خاموش کیوں ہے؟ آپ صرف لکونے قانون میں نکال کے سود کی نئی نئی فارمز ان کو اسلامائزیشن کے تھرو ان پٹ دی جاتی رہتی ہے, ڈالا جاتا ہے بیچ میں, لیکن ایکچولی سود ہے. آپ اس کو 10,000 شکلیں دے دیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سود ہی رہے گا, لیکن اس کے اوپر تو کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا. مطلب دیٹ از ون اسپیکٹ. لائٹر نوٹ پہ بہت ساری چیزیں بیچ میں جو نہیں چل رہی ہیں. سر اس پہ میں صرف یہ کمنٹ کروں گا, شاید آپ اس وقت تھے جب میں نے وہ عدالتوں اور کرایہ داروں والا ایک قصہ سنایا تھا. سود کے حوالے سے یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان اسلامک ہے اور اس کو ختم کیا جائے. اس کے خلاف اپیلز پینڈنگ ہیں ادھر شریعت بینچ میں. اب وہ کیوں پینڈنگ ہیں اور وہ کب تک پینڈنگ رہیں گی, یہ از ناٹ اے لیگل ایشو. یہ ہمارے ایک معاشرے کا ایشو ہے, ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اس کو سالو کرنا چاہیے اور وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں. جی سر. سر یہ جتنے بھی لوگ بحث کر رہے ہیں, یہ میرے خیال میں لا کی امپلیمنٹیشن یا دا لیک آف جسٹس والی بات جو ساری ہو رہی ہے, یہ کلیکٹیو مورل ڈکے کی وجہ سے لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. جو انگلش لا انگلینڈ میں تو انصاف دے سکتا ہے, ادھر نہیں دے سکتا. اسلام پہلے انصاف دے سکتا تھا, ابھی نہیں دے سکتا ادھر. تو یہ ہماری سوسائٹی ہی خراب ہے, لا کی اتنی وہ نہیں ہے, وہ غلطی. وہ ہم نے ایک یہاں پاکستانی تھے صاحب, ان کے اوپر لندن میں ایک کرمنل پروسیکیوشن چل رہی تھی.
وہ لندن میں ان کے اوپر جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں سے لیگل اوپینین دیں یا ڈیٹیل ریسرچ کر کے یا ہمیں کوئی لائن آف ڈیفینس دیں. ان کے اوپر جو پروسیکیوشن چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈیوٹی ایویژن کی ہے اور سمگلنگ کی ہے, ڈیوٹی ایویڈ کی ہے. وہ ٹوبیکو کا ان کا کام تھا. ٹوبیکو یہاں سے وہ وہاں امپورٹ کرتے تھے, وہاں پہ ان کی کمپنی بنی ہوئی تھی. اب انگلینڈ کے اندر را ٹوبیکو امپورٹ کرنا الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, جو ہم اب میرے ذہن میں زیادہ فیکٹس نہیں لیکن رف سا ہے. لیکن آپ جو را ٹوبیکو کرتے ہیں اگر اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں کسی چیز کے اندر تو پھر آپ اس کے اوپر ڈیوٹی دیں گے. تو وہاں کی پروسیکیوشن جو تھی ان کا یہ تھا کہ یہ جو ٹوبیکو را کو ریسیو کرتے ہیں اس کو یہ سکھاتے ہیں اور پیک کرتے ہیں اس طرح, دیٹ از اے پروسیس آف مینوفیکچرنگ, کہ آپ اسی کو ڈائریکٹلی اسموک کر سکتے ہو. لہٰذا اس کے اوپر ڈیوٹی جو ہے وہ ایویژن ہو رہی ہے. میں نے ایک یو کے کی ویب سائٹ جو تھی وہ پیڈ ویب سائٹ تھی تاکہ وہاں سے کوئی کیس لا ملے, ان کی سبسکرپشن تھوڑے دنوں کے لیے لی اور میں نے دیکھا کہ اتنا ڈیٹیلڈ کیس لا ہے اس کے اوپر, اور اسی پوائنٹس کے اوپر ملٹیپل لیجسلیشنز آئیں. ایک لا پاس ہوا, انہوں نے وہ ورکیبل نہیں تھا, اس کو ریپیل کر کے دوسرا لے کے آئے, پھر تیسرا لے کے آئے. تو جتنے بھی وہ معاشرے ہیں جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہ وہاں پہ پارلیمنٹس ورک کر رہی ہیں. آپ پچھلے 4 سال جو پارلیمنٹ نے ورک کیا ہے, پرویز مشرف صاحب ادھر کچہری آئے جب جن دنوں ان کے اوپر ایک وہ چل رہا تھا مقدمہ, ضمانت لینے کے لیے آئے, تو انہوں نے کہا یہاں بیٹھنے کی جگہ کدھر ہے؟ انہوں نے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا یہ کیسا؟ 4 کلومیٹر دور رہتے تھے, 10 سال 11 سال رہے. تو جسٹس سسٹم کو بدلنا پریورٹی نہیں ہے, اور جن لوگوں نے بدلنا ہے بیسیکلی ان کے سٹیکس ہیں. تو چونکہ ہمارا لا اسٹیگننٹ ہے, انگریز کا دیا ہونا اس کا قصور نہیں ہے. جو انگریز کا اپنا قانون ہے وہ دیکھیں آپ کتنا ایفیشینٹ ہے. یہ میرا کمنٹ ہے آپ کے سوال پہ. سر بہت شکریہ. Thank you very much.